وعلیکم السلام الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله مولانا العظيم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا محمد أنا أحمد أنا الماحي أنا الحاشي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور علماء کرام، سب سے پہلے آمین کہو، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. بولو اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے. اللہ نے یہ شاندار اور جاندار مسجد میں جمع کیا، اللہ تبارک و تعالی ہم کو جنت میں بھی جمع فرمائے. میرے پیاروں، دو تین باتیں بہت 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 ضروری عرض کرنا ہے، اس لیے کہ اس وقت جو حالات ہیں امت پر، بہت عجب حالات، ایسے حالات کبھی امت پر نہیں آئے جو حالات آ رہے ہیں. آسمانی حالات بھی آ رہے ہیں، زمینی حالات بھی آ رہے ہیں. میرے پیاروں، ان سب حالات میں اگر ہم کو کامیاب ہونا ہے، ابھی جیسے میں سن رہا تھا، ہمارے بیٹے مولانا یوسف بھی کہہ رہے تھے، مولانا علی بھی کہہ رہے تھے، دو پیارے علماء نے آپ کے سامنے بیان کیے. سب حالات کو اگر کنٹرول میں کرنا ہے اور ہمیں جیتنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ ہے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا. اس سے پہلے کہ میں بات شروع کروں میرے پیاروں، ایک بات کو سمجھ لو، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. اللہ نے یہ نبی ہم کو عطا فرمایا. ابھی جیسے مولانا علی کہہ رہے تھے، بہت پیاری بات کہہ کر گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، یا ایک روایت کے مطابق 2,24,000 پیغمبر بھیجے. اللہ نے جتنے نبی جتنے پیغمبر بھیجے، ہر پیغمبر نے اپنے اپنے زمانے میں ایک دعا مانگی، اللہ کاش مجھے نبی نہ بناتا، اللہ کاش مجھے نبی نہ بناتا، آخری نبی کا ایک امتی بنا دیتا. اللہ نے ہم کو بغیر مانگے آخری نبی کا امتی بنایا. اس نے میرے پیاروں، سب سے پہلے تو دماغ میں ایک بات بٹھا دو کہ زندگی گزاریں گے تو آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزاریں گے انشاءاللہ. نہیں، ساتھ میں بولو نا، گزاریں گے انشاءاللہ. ہمارے نبی کا مقام، ہمارے نبی کا مرتبہ، ہمارے نبی کی عظمت، ہمارے نبی کی شان، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت، اللہ کی قسم کوئی کتنا بھی بولے، کوئی کتنا بھی لکھے، آخر میں اسے یہ کہنا پڑے گا میں نبی کی صورت نہ بتا سکا، میں نبی کی سیرت نہ بتا سکا، میں نبی کے اخلاق نہ بتا سکا، میں میرے نبی کے رموز اور نکات نہ بتا سکا. آخر میں یہ کہنا پڑے گا بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. بس اتنا کہوں گا، اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ. آج میں بہت قیمتی بات آپ کو کہوں گا، ایک ایک بات پر آپ نوٹ کرو گے نا انشاءاللہ، تاکہ ہمارے نبی کی شان سمجھ میں آئے، پھر ہم نبی کے طریقے پر چلیں گے. کون کون میرے ساتھ تیار ہے؟ ایک ساتھ میں آواز دے کر بولے نا، مصطفیٰ کا دامن. نہیں، ذرا بلند آواز سے تاکہ میرے کو بھی ہمت آئے. مصطفیٰ کا دامن. آپ کو معلوم ہے ایک نبی گزرے، حضرت ابراہیم. بولو کون حضرت؟ بہت اونچے نبی. ارے بولو بہت اونچے نبی، بہت اونچے پیغمبر. اللہ نے ان کی بہت تعریف کی. بولو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
بہت تعریف کی. خود اللہ نے فرمایا, قرآن کریم میں فرمایا, ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے ابراہیم نہ تو یہودی ہے, میرے ابراہیم نہ تو عیسائی ہے, میرے ابراہیم سیدھے طریقے پر چلنے والے, بولو نہ سیدھے طریقے پر چلنے والے. اللہ فرماتے کون؟ حضرت ابراہیم بہت اونچے پیغمبر, بولو حضرت ابراہیم بہت اونچے. لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں 3 دعا مانگی تھی. بہت سے تو بہت دعا مانگی ہوگی, لیکن 3 دعا مانگی, اللہ نے کوئی جواب ہی نہیں دیا. بولو اللہ نے کوئی جواب. کتنی دعائیں مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے قبول کیا, اللہ یہ بھی نہیں کہتے کہ میں نے قبول نہیں کیا, مطلب سائلنٹ, اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں. چلو ہم بھی وہ 3 دعا مانگیں گے انشاءاللہ. ارے بولو نا انشاءاللہ, کیونکہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تو سچ بتاؤ نبی کی دعا سے بڑھ کر کوئی دعا ہوگی؟ کتنی دعائیں مانگی؟ 3. سب سے پہلی دعا کون؟ حضرت, آواز نہیں آ رہی آپ کی, بولو سب سے پہلی دعا کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی. قرآن پاک میں لکھا والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ جانے روتے ہوئے کیسے دعا مانگی ہوگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دعا مانگی, اے اللہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دینا. بولو آمین. ہم بھی دعا مانگتے اللہ قیامت کے دن ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا. لیکن یہ دعا کس نے مانگی؟ حضرت اللہ نے کوئی جواب نہیں. حضرت ابراہیم نے دوسری دعا مانگی. بولو سبحان اللہ, بہت پیاری دعا. کون سی دعا مانگی؟ وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ. اے اللہ قیامت کے میدان میں جب تو سب کا فیصلہ کرتا ہوگا, حضرت ابراہیم فرماتے میرے لیے نعمت والی جنتوں کا فیصلہ کر دینا. بولو آمین. اللہ ہم سب کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائے. بولو. تو حضرت ابراہیم نے پہلی دعا مانگی اللہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دینا. دوسری دعا مانگی اللہ قیامت کے دن نعمت والی جنت عطا کرنا. کتنی دعائیں ہو گئی حضرت ابراہیم کی؟ کسی دعا بہت ساری دعا. آمین بولو, آمین بولو, آمین. ایڈوانس آمین ہمارا. حضرت ابراہیم نے تیسری دعا کیا مانگی؟ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری دعا مانگی, اللہ قیامت کے میدان میں مجھے ذلیل مت کرنا, اللہ قیامت کے میدان میں مجھے رسوا مت کرنا. اس لیے کہ قیامت کے دن نہ تو اولاد ہمیں نفع دے گی, نہ ہمارا مال ہمیں فائدہ دے گا, نہ ہمارا خاندان ہمیں فائدہ دے گا, نہ باپ بیٹے کا ہوگا, نہ بیٹا باپ کا ہوگا. اے اللہ قیامت کے دن مجھے ذلیل اور رسوا مت کرنا. آمین بولو, آمین. ساتھ میں بولو. حضرت ابراہیم نے ٹوٹل کتنی دعائیں مانگی؟ پہلی دعا اللہ قیامت کے دن گناہوں کو معاف کرنا. دوسری دعا اللہ قیامت میں نعمت والی جنت عطا کرنا. اور تیسری دعا اللہ قیامت میں ذلیل اور رسوا مت کرنا. چلو اللہ نے کوئی جواب دیے؟ ارے بولو نا, اللہ کوئی جواب دیے؟ نہیں. حضرت ابراہیم رو رہے, دعا مانگ رہے, اللہ قیامت کے دن گناہوں کو معاف کر دینا, کہ اللہ قیامت کے دن نعمت والی جنت کا فیصلہ کرنا, اے اللہ قیامت میں ذلیل اور رسوا مت کرنا. پوری زندگی گزر گئی, اللہ تعالیٰ جواب نہیں دے. اچھا, یہ تینوں دعائیں قرآن میں آئی. حضرت ابراہیم نے جو 3 دعائیں مانگی نا, اس کا ذکر اللہ نے کس میں کیا؟ تو جب قرآن نے ذکر کیا تو ہمارے نبی نے بھی دونوں ہاتھ اٹھائے. بولو صلی اللہ ہو. ہمارے نبی نے بھی دونوں ہاتھ اٹھائے. ابھی تو ہمارے نبی نے ہاتھ اٹھائے, اللہ کی طرف سے آواز آئی. کیا مانگنا چاہتے ہو؟ کیا کہا جو حضرت ابراہیم نے مانگا نا پہلی دعا, قیامت کے دن گناہوں کو معاف کر دینا. اللہ کی طرف سے آواز آئی, میرے محبوب ہاتھ نیچے رکھے, مانگنے کی ضرورت نہیں, ہم نے اگلا پچھلا سب معاف کر دیا. بلکہ اللہ نے فرمایا میرے محبوب, میرے مصطفیٰ, گناہ کی کوئی بات ہی نہیں. چھوٹا گناہ, بڑا گناہ, بیچ کا گناہ, کوئی بات ہی نہیں. اللہ نے کہا میری قسم میرے مصطفیٰ, میں نے آپ کو معصوم نہیں
بلکہ تمام معصوموں کا سردار بنا دیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے مانگا، جواب ملا نہیں، اور ہمارے نبی مانگنے گئے، اللہ نے کہا مانگو مت، ہم نے اگلا پچھلا سب بولو معاف کر دیا۔ معصوموں کا اللہ نے فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وہ ابراہیم تھے جنہوں نے مجھ سے مانگا تھا قیامت کے دن گناہوں کو معاف کر دینا۔ ارے میرے مصطفیٰ، میرے مجتبیٰ، میرے مرتضیٰ، مانگنے کی ضرورت نہیں، بغیر مانگے ہم نے اگلا پچھلا معاف نہیں بلکہ معصوموں کا سردار بنا دیا۔ بولو سبحان اللہ۔ تو ہمارے نبی کو مانگنے کی ضرورت پڑی۔ چلو دوسری دعا آئی، ہمارے نبی نے پھر ہاتھ اٹھائے، اللہ نے پوچھا کیا مانگ رہے ہو؟ کہا وہ حضرت ابراہیم نے مانگا تھا نعمت والی جنت۔ کون سی جنت؟ جنت النعیم، نعمت والی۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب تم مت مانگو۔ تو ہمارے نبی نے کہا میں نہیں مانگو؟ حضرت ابراہیم نے مانگا تھا نعمت والی جنت، اللہ تو نے کوئی جواب نہیں دیا، اللہ میں بھی تو جنت مانگ رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کون سی جنت چاہیے میرے محبوب، کون سی جنت چاہیے؟ ہمارے نبی نے روتے ہوئے فرمایا آخری جنت، سب سے اوپر والی۔ کون سی؟ جنت الفردوس۔ بولے کون سی جنت آواز نہیں آ رہی، کون سی جنت اللہ نے کہا نہیں، اللہ نے کہا نہیں۔ تو ہمارے نبی رونے لگے، اللہ حضرت ابراہیم نے بھی جنت النعیم مانگی، میں نے جنت الفردوس مانگا، اللہ تو منع کرتا۔ اللہ نے کہا نہ میرے محبوب، میرے مصطفیٰ، میرے مجتبیٰ، جنت الفردوس سب سے اونچی والی جنت وہ تو تیری امت کو عطا کروں گا، وہ تو ہماری ہے، بولو وہ تو تیری امت کو۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا میرے لیے کیا؟ اللہ نے فرمایا آٹھوں جنتوں کے اوپر جتنی نور ہی نور ہے، جتنی روشنیاں ہیں، ان سب کو پار کرنے کے بعد میرا عرش ہے، میرے عرش کے سامنے میں نے ایک محل تیار کیا ہے جس کو آج تک کوئی دیکھا نہیں، اتنا بڑا اونچا لمبا چوڑا خوبصورت محل تیار کیا جس کا نام مقام محمود ہے۔ میرے مصطفیٰ جنت الفردوس کو تیری امت کو عطا کروں گا، تجھے میرے عرش کے سامنے وہ محل عطا کروں گا جس کا نام مقام محمود ہے۔ قیامت کے دن تو مجھے دیکھ کر مسکرائے گا، میں تجھے دیکھ کر مسکراتا رہوں گا۔ یہ قرآن میں لکھا، کس میں لکھا؟ قرآن میں پڑھو نا، 15واں پارہ۔ کون سا پارہ؟ اللہ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ساری جنت امت کو عطا کروں گا، تجھے تو میرے عرش کے سامنے مقام محمود عطا کروں گا۔ ایک طرف اللہ ہوں گے، ایک طرف محمد ہوگا، تم مجھے دیکھ کر مسکراتے رہو گے، میں تمہیں دیکھ کر مسکراتا رہوں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ تو حضرت ابراہیم نے مانگا، جواب نہیں ملا، ہمارے نبی کو ڈائریکٹ مقام میں۔ چلو تیسری دعا حضرت ابراہیم نے کیا مانگی تھی؟ اللہ قیامت میں مجھ کو ذلیل مت کرنا، رسوا مت کرنا۔ ہمارے نبی نے بھی یہ دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ مجھے ذلیل رسوا۔ اللہ نے فرمایا کیا مانگ رہے ہو؟ کہا اللہ مجھے ذلیل رسوا مت کرنا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب ہاتھ نیچے رکھو، میری قسم۔ اللہ نے فرمایا میری قسم میرے مصطفیٰ تمہیں ذلیل نہیں کروں گا، تمہیں رسوا نہیں کروں گا، بلکہ جو تم سے محبت کرے گا اس کو بھی ذلیل اور رسوا نہیں کروں گا، جو تیرا بن جائے گا اسے بھی ذلیل اور رسوا نہیں کروں گا۔ اللہ نے 28ویں پارے میں، بولو کون سے پارے میں؟ میرے ساتھ میں پڑھو نا، یاد ہو تو۔ اللہ نے فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب قیامت کے میدان میں جو چاہوں گا وہ کروں گا، لیکن میرے مصطفیٰ تمہیں رسوا نہیں کروں گا، میرے مصطفیٰ تمہیں ذلیل نہیں کروں گا۔ اور اللہ نے فرمایا جو تیرا ہوگا
بولو جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا، اسے رسوا نہیں کروں گا، ہاں جو تیرا نہیں ہوگا وہ میرا بھی نہیں ہوگا، وہ قیامت کی منزلوں میں بھٹکتا رہے گا۔ تو میرے پیاروں، 3 دعائیں حضرت ابراہیم نے مانگی مگر اللہ کی طرف سے کوئی جواب، اور ہمارے نبی کو ابھی تو مانگ رہے، اللہ نے کہا نا نا نا، ہم نے معصوم بنا دیا۔ ارے جنت مانگ رہے ہو، ہم نے مقام محمود عطا فرما دیا۔ ارے تم رسوا نہیں ہونا مانگتے ہو، ارے ہم تمہیں بھی رسوا نہیں کریں گے، اور جو تمہارا ہوگا اسے بھی رسوا۔ تو اب بتاؤ بھائی، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہے؟ بولو نا ہے؟ آج آپ سوال رکھو، فاتحہ میں بیٹھے نا ہم لوگ، کون سی مسجد؟ حسینیہ مسجد میں نا، تو ایک بہت پتے کی بات رکھو، میرے کو معلوم نہیں آپ لوگوں کے پاس اس کا جواب ہوگا کہ نہیں ہوگا، کہ اللہ نے یہ سب کچھ بنایا، آسمان زمین، ارے بولو نا ہم کچھ بنا سکتے؟ میں نے فاتحہ میں کوئی آسمان بنانے والا، کوئی زمین بنانے والا، اپن ایک ایک پلاٹ کے لیے لوگوں کے اوپر چھری نکالتے ہیں، آسمان کیا بنائیں گے ہم لوگ، زمین کیا بنائیں گے، چاند ستارے کیا بنائیں گے، سب بنانے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی، بولو بنانے والا کون؟ ہاں میرے ساتھ میں پڑھو نا، اللہ کی طاقت کا کوئی مقابلہ، ساتھ میں بولو نا، قل هو اللہ احد، بچے بولے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قل، اے میرا نبی اعلان کر دو، هو اللہ احد، پورا مجمع بولے ہم سب کا اللہ ایک، آواز سے بولو ہم سب کا اللہ، ہم الگ پلیٹ فارم پر نہیں ہے، ہم سب کی نماز ایک، ہمارا روزہ ایک، ہمارا کعبہ ایک، ہمارا قبلہ ایک، ہمارا حج ایک، ہمارا عمرہ ایک، ہماری زکوٰۃ ایک۔ میرے پیارو، آج دنیا فتنے پہ فتنے لا رہی ہے، حالانکہ اللہ کی قسم ہم کلمے والے ایک ہے، ہمارے کھانے کا طریقہ ایک ہے، ہمارے پینے کا طریقہ ایک ہے، ہمارے صحابہ ایک ہے، ہماری نماز ایک ہے، ہمارے نبی ایک ہے، ہمارا اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، لم یلد، بولو لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، نہ جنا گیا، اللہ کی قسم اللہ کی طرف کوئی نہیں، بولو نا ہم سب کا معبود کون ہے؟ تو اللہ نے سب کچھ بنایا کہ نہیں بنایا؟ ہم سے کچھ بنتا ہے؟ ارے بولو بنتا ہے؟ ہم سے کچھ نہیں بنتا۔ ایک اللہ نے بیوی دی، اس سے ہماری نہیں بنتی، صحیح بول رہا غلط بول رہا میرے دوستوں؟ ہم سے کچھ ہوتا؟ کون ہم سے کچھ ہوتا؟ نہیں، صحیح میں یہ آنکھ ابھی اللہ روشنی نکال لے، اندھا بنا دے، کیا کریں؟ کون ڈاکٹر ہے جو ہمیں آنکھ واپس دیتا؟ تو شکر مانو اللہ نے بہت اچھا چہرہ دیا ہم کو، ہاں نبی کا چہرہ توڑتے ہو پھر بھی اللہ اچھا چہرہ دیتا ہے، داڑیاں اڑاتے ہو پھر بھی اللہ اچھا چہرہ دیتا ہے، بولو دیا کہ نہیں؟ یہ دیکھو 2 ہونٹ دیا اللہ نے، اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچو یہ ہونٹ نہیں ہوتے تو کیسا دکھتا؟ بھائی ہونٹ نہیں ہوتے تو سامنے کیا دکھتا؟ جنات کو ڈھونڈنا ہی نہیں پڑتا، یہ خود ہی جنات کی طرح گھومتا۔ سوچو نا اگر مردوں کو ہونٹ نہیں ہوتے، سیدھا ڈائریکٹ دانت ہوتا، کون لڑکی آئی لو یو بولتی؟ بلکہ جو دیکھتی گھبرا کے بھاگتی وہاں سے۔ اللہ نے ایسے، اسی لیے اللہ کہتا ہے یہ 2 ہونٹ کا شکریہ کر لیں، ان 2 ہونٹوں میں بھی تجھے خدا نظر آئے گا، بولو سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ الم نجعل له عینین، تو بچوں کو بھی یاد ہوگا، اماں پارا پڑھ رہا ہوں بھائی، اماں پارا تو یاد ہے نا، پڑھو نا، الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے میری قدرت کو دیکھ لے، میں نے 2 آنکھیں دے دی، میں نے 1 زبان دے دی، میں نے 2 ہونٹ دے دیے۔ اللہ کہتا آنکھیں نہ ہوتی، زبان نہ ہوتی، ہونٹ نہ ہوتے، تو خود بتا تو کیسے نظر آتا؟ بولو نا سب کچھ کرنے والا کون؟ سب کچھ کاریگری کرنے والا کون؟ اللہ۔ اسی لیے اللہ کہتا نا تم تو بہت کمزور ہو،
اللہ ہم کو کہتا ہے تم بہت کمزور ہو، تم ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. ہاں پیدا کر سکتے مکھی، بلکہ مکھی کو مار بھی نہیں سکتے. اب مکھی آ کے بیٹھتی ہے نا، اڑ گئی کہ نہیں اڑ گئی؟ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہیں پہ آ کے بیٹھے گی، پھر اڑ کے چلی گئی. پھر آخر میں آدمی تھک جاتا ہے، اللہ اللہ مکھی نے میرے ناک میں دم کر دیا. تو جو اتنی چھوٹی سی مکھی نے جس کے ناک میں دم کر دیا وہ اللہ کا کیا مقابلہ کرے گا؟ بولو نا بھائی، ہم مکھی پیدا کر سکتے نہیں، ہم مکھی کو مار نہیں سکتے. اور اگر کبھی مارا نے مکھی مر گئی، شیر مار کے آیا. ہم سے بڑا کمزور کوئی نہیں. اسی لیے اللہ کروڑ پتی ہوئے، ابجوں پتی ہوئے، یہ دنیا کا سب سے سپر پاور ہوئے، لیکن اللہ کہتا فقیر، بھکاری. کیا کہتا؟ بولو کیا کہتا؟ بھکاری. ابھی کسی کو ہم بولے نا اے بھکاری ادھر آ، غصے ہو جائے گا. مولانا یہ باتیں نام ہے، میرا نام ہے، میرے کو بھکاری بولتا؟ میں نہیں بولتا، اوپر والا بولتا ہے. میرے کو بھی بھکاری بولتا ہے، آپ کو بھی بھکاری بولتا ہے. بولو بولتا کہ نہیں بولتا؟ پارہ نمبر 22. بولو پارہ نمبر پڑھو، جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ ہم کو فقیر کہتا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اللہ فرماتے قیامت تک آنے والے مرد عورتیں انسان جنات درندے چرندے پرندے اللہ کہتا سب بھکاری ہے، سب کے سب مانگنے والے ہیں، دینے والا کون؟ بولو. دیکھو میرے پوائنٹ پہ آنے کو، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی کیا؟ اللہ اتنی بڑی قدرت والے، اللہ نے سب سے پہلے، اللہ تو ازل سے ہے، اللہ ازل سے ہے یعنی ہمیشہ سے ہے، اور اللہ ہمیشہ کسی کو مدت معلوم کب سے ہے؟ ازل سے ہے، ابد تک رہیں گے. اللہ نے سب سے پہلے کیا پیدا کیا؟ سب سے پہلے آسمان بھی نہیں، زمین بھی نہیں، چاند بھی نہیں، ستارے بھی نہیں، ہاں میرے دوستوں دن بھی نہیں، رات بھی نہیں، ہاں انسان بھی نہیں، جنات بھی نہیں، چرندے بھی نہیں، چرندے بھی نہیں، پرندے بھی نہیں، فرشتے بھی نہیں. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سی چیز کو پیدا کیا؟ سب سنیں گے انشاءاللہ. بولو سنیں گے. ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت جابر. بولو کیا نام ہے؟ حضرت. وہ دوڑتے دوڑتے آئے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کہا اللہ کے رسول ایک عجیب سوال پوچھنا. ہمارے نبی نے کہا پوچھو. حضرت جابر نے یہی سوال پوچھا. کیا پوچھا؟ قال جابر رضی اللہ تعالی عنہ ای شیء خلق اللہ اولا. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، اللہ نے سب سے پہلے آسمانوں سے بھی پہلے، زمینوں سے بھی پہلے، فرشتوں سے بھی پہلے، چاند سے بھی پہلے، سورج سے بھی پہلے، دن سے بھی پہلے، رات سے بھی پہلے، اللہ نے سب سے پہلے کون سی چیز کو پیدا فرمایا؟ ہمارے نبی نے فرمایا جابر مجھے یقین تھا یہ سوال تمہارے جیسا ہی پوچھے گا، باقی کوئی نہیں پوچھے گا. سب سے پہلے بولو آسمان نہیں، زمین نہیں، انسان نہیں، فرشتے نہیں، سورج نہیں، چاند نہیں، رات دن نہیں. سب سے پہلے اللہ نے کون سی چیز کو پیدا فرمایا؟ ہمارے نبی نے فرمایا سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ بولو. کیا فرمایا؟ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سألت ای شیء خلق اللہ اولا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول شیء خلق اللہ نوری. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے بولو، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی فرماتے سب سے پہلے آسمانوں زمینوں سے پہلے، انسانوں فرشتوں سے پہلے، سورج اور آفتاب اور مہتاب سے پہلے، ستاروں سے پہلے اللہ فرماتے، ہمارے نبی فرماتے سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا. بولو سبحان اللہ. سب سے پہلے اللہ نے نور محمدی، بولو ہمارے نبی کا نور، نور ہمارے نبی کا، بولو بولو نور،
روشنی پیدا فرمائے. پھر ہمارے نبی کیا فرماتے؟ اللہ نے وہ نور کو 4 حصوں میں بانٹا. سمجھنا برابر. سب سے پہلے اللہ نے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز نہیں آنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور. پھر ہمارے نبی خود فرماتے اللہ نے نور کو کتنے حصوں میں تقسیم کر دیا؟ اے میرے پیاروں قسم سے بولو، پہلی چیز اللہ نے پیدا کی ہوگی اور وہ آخری اور پیارے نبی کا نور ہوگا. قسم پروردگار کی وہ نور کیسا چمکتا ہوگا، کیسا چمگاتا ہوگا، کیسا چکمگاتا ہوگا، کیسا روشن ہوگا، کیسا تابا ہوگا، کیسے رونق والا ہوگا. اس لیے کہ پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. اور جن کا نور پیدا کیا وہ کون؟ اللہ کا مصطفیٰ. تو میرے دوستو ادھر مصطفیٰ ادھر اللہ، اور اللہ پیدا کرنے والا وہ نور. تو خود ہمارے نبی فرماتے اللہ نے جب وہ نور کو پیدا کیا، بولو کتنے حصوں میں تقسیم کر دیا؟ آواز نہیں آ رہی ہے، بولو کتنے حصوں میں؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی. کتنے حصوں میں تقسیم کر دیا؟ 4. اللہ نے پہلے حصے سے اپنا عرش بنایا. بولو سبحان اللہ. یعنی اللہ کا جو عرش بنا ہے وہ بھی نور محمدی سے بنا ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ کا عرش سمجھتے ہو؟ آفس ہماری آفس ہوتی نا، ہاں، لیکن ہماری آفس آپ نے دیکھا ہوگا جیسا دندا بیچی ہوگی. بڑے بڑے بلڈروں کو دیکھا ہوگا کام کم آفس زیادہ روشن. ہاں دیکھا ہوگا بڑے بڑے بلڈروں کو دیکھا ہوگا. آپ انٹر ہو جاؤ تو وہ بٹن دباؤ تو چائے نکلتی ہے، یہ بٹن دباؤ تو کافی باہر آتی ہے، اور بڑا کارپیٹ ہے ٹھنڈا ٹھنڈا لگتا. کبھی تو اپنے کو زمین نہیں خریدتا پھر بھی آدھا گھنٹہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں وہاں پہ کہ کم از کم ٹھنڈک تو لگے بھائی وہاں پہ. تو جب اتنے بڑے بلڈر کی آفس اتنی شاندار ہے تو اللہ کا عرش کتنا شاندار ہوگا. اور وہ اللہ نے کس سے بنایا؟ محمد کے نور سے بنایا. بولو سبحان اللہ. بولو نا اللہ کا عرش ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے بولو نا اللہ کا عرش ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کریم میں پڑھو نا میرے ساتھ میں. اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. ہمارے نبی فرماتے اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. نور کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا؟ پہلے حصے سے اللہ نے اپنا عرش بنایا. اللہ کا عرش بنا نور محمدی سے بنا. بولو سبحان اللہ. نمبر 2 اللہ فرماتے ہمارے نبی فرماتے نور کے 4 حصے میں پہلے حصے سے اللہ نے کیا بنایا؟ عرش. دوسرے حصے سے اللہ نے قلم بنایا. قلم کیا بنایا؟ قلم. پین. لیکن ہماری پین نہیں، اور اللہ کا قلم وہ کس سے بنا ہے؟ ہمارے نبی کے نور. وہ قلم کیسا معلوم؟ وہ جب قلم بنا نا اللہ نے فرمایا لکھو، تو وہ قلم کیسا ہے؟ میں کیا لکھوں؟ تو ہماری طرح تھوڑی کہ بال پین نکال کے لکھنے کا. تو اللہ نے قلم کو بنایا اور اللہ نے فرمایا لکھو. کیا لکھنے کا؟ اللہ نے فرمایا جو ہوا وہ بھی لکھو، جو ہو رہا ہے وہ بھی لکھو، اور قیامت تک جو ہونے والا ہے وہ بھی لکھو، اور جنت اور جہنم میں کون جانے والا وہ بھی لکھو. یہ سب کچھ اللہ نے سب کی تقدیر کو لکھا. میری تقدیر کو لکھا، آپ کی تقدیر کو لکھا، نبیوں کی تقدیر کو لکھا. اللہ نے قیامت تک اور قیامت کے بعد سب لکھوا دیا. اور اللہ نے لکھوایا ہے تو نور محمدی سے لکھوایا ہے. میری اور آپ کی تقدیر بھی بنی ہے تو کس سے بنی ہے؟ نور محمدی سے بنی ہے. بولو وہ کون سی چیز اللہ نے پیدا کی؟ قلم. بولو قلم. قرآن کریم میں وہ قلم کا ذکر ہے. پڑھیں گے میرے ساتھ میں 29واں پارہ. اللہ وہ قلم کا ذکر فرماتے نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وہ قلم میں نے نور محمدی سے پیدا کیا. اللہ نے فرمایا قلم تو لکھ لے. قلم نے پوچھا میں کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا ما کان وما ہوا کائن. جو ہوا وہ بھی لکھ دے، جو ہونے والا وہ بھی لکھ دے، ہمیشہ جو ہونے والا وہ بھی لکھ دے. مطلب ہے کہ ہم سب کی تقدیریں اگر اللہ نے لکھی ہے تو نور محمدی سے لکھی ہے. بولو سبحان اللہ. کتنی چیزیں ہو گئی؟ اللہ نے نور محمدی سے عرش، نور محمدی سے تیسری چیز
اللہ نے نور محمدی سے ایک تختی بنا دی. بولو آسمانوں پر ایک تختی، اور اسی وقت اللہ نے تختی بنائی اور آخری نبی کو جو قرآن دینے والے تھے وہ قرآن کو بھی اس میں رکھ دیا. مطلب ہے کہ قرآن بھی ملا ہے تو نور محمدی کے صدقے میں ملا ہے. یہ بھی قرآن میں لکھا ہے. پڑھو میرے ساتھ میں پڑھے، آپ کو یاد ہوگا. اللہ نے فرمایا بل هو قرآن مجید. پڑھو نا 30واں پارہ تو یاد ہوگا. پڑھو بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی تو اتنا پیارا کہ سب سے پہلے تیرے نور کو پیدا فرمایا. تیرے نور سے نمبر 1 اللہ کہتے میرا عرش بنا تو نور محمدی سے بنا، قلم بنا تو نور محمدی سے بنا، سب کی تقدیریں لکھی گئی تو بولو نور محمدی سے لکھی گئی. آسمان و زمین لکھے گئے تو نور محمدی سے لکھے گئے. عرش و فرش لکھے گئے نور محمدی سے لکھے گئے. بلکہ قرآن جو ہم کو ملا لوگ محفوظ جو بنا وہ بھی نور محمدی سے بنا. کتنی چیزیں اللہ نے بنائی، اب کتنا حصہ رہ گیا. ہمارے نبی کیا فرماتے؟ اللہ نے سب سے پہلے نور کو پیدا فرمایا، میرے نور کو پیدا فرمایا. اللہ نے 4 حصوں میں بانٹا. ایک حصے سے اللہ نے عرش کو بنایا، دوسرے حصے سے اللہ نے قلم کو بنایا، تیسرے حصے سے اللہ نے تختی لوح محفوظ کو بنایا. ہمارے نبی فرماتے چوتھا حصہ اللہ نے میرے چہرے انور پر دے دیا. چوتھا یعنی جو نور سے عرش بنے، سبحان اللہ بولتے جاؤ، جو نور محمدی سے اللہ کا عرش بنے، جو نور محمدی سے تقدیر لکھنے والا قلم بنے، جو نور محمدی سے لوح محفوظ بنے، وہی نور محمدی نبی کے چہرے پر آ جائے تو قسم کھا کر بولو ہمارے نبی کا چہرہ کتنا منور ہوگا، ہمارے نبی کا چہرہ کتنا پیارا ہوگا. اب میرے پیارے دوستو سچ بتاؤ بھائی، ہمارے نبی سے بڑھ کر ہمارے نبی کے زمانے کی جو عورتیں تھیں نا، عورتیں وہ بھی نبی سے محبت کرتی تھی. ہم لوگ کرتے محبت نبی سے؟ بھائی عمر والا پہلے پہلی مرتبہ تھوڑی آئے. ہاں بولو یا نہ بولو، نبی سے محبت کرتے؟ نہیں بولو نا، کرتے نا؟ ہاں میں بھی بولتا ہوں کرتے ہیں نا بھائی، ہاں بولو نا. اب بات سنو، نبی کے زمانے کی عورتیں ہمارے نبی سے کتنی محبت کرتی تھی. ایک مرتبہ ایک عورت آئی اللہ کے رسول پاک کے پاس، بہت غریب بیوہ عورت، کپڑے بھی پھٹے ہوئے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور روتی آئی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ ارے اس عورت سے پوچھا کیا ہوا؟ تو عورت کہنے لگی اللہ کے رسول بیوہ عورت ہوں، بہت غریب عورت ہو گئی. اور وہ عورت کہنے لگی کہ میں 2-4 گھر میں کام کرتی ہوں بھائی، 2-4 گھر میں، اور آج مجھے وہاں جانے میں دیر ہو گئی. مجھے وہاں جانے میں، اب میں وہاں جاؤں گی تو 4-5 گھر میں میرے کو کام کرنا ہے. اب جس کے گھر پہ پہلے جاؤں گی تو دوسرے گھر میں دیر ہوگی، دوسرے گھر میں جاؤں گی تو تیسرے گھر والی کو دیر ہوگی. اور وہ میں سب کی ایک باندھی ہوں، ایک لونڈی ہوں سب کی. میرے کو بہت گالی دیں گے، میرے کو بہت ماریں گے. اللہ کے رسول میرے کو جانے کی ہمت نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ محلے میں جاؤں گی، وہ 4-5 گھروں میں میرے کو کام کرتا ہے، وہ ساری عورتیں انتظار کرتی ہوں گی. اب جن گھر میں جاؤں گی دوسری عورتیں آ کے میرے کو بہت گالی دے گی، بہت مارے گی. اللہ کے رسول میں بیوہ عورت ہوں، میرا بچہ بہت بیمار ہے، اس کے لیے مجھے دیر ہو گئی، ورنہ مجھے دیر نہیں ہوتی. میرے دوستوں قربان جاؤ ہمارے نبی پر، بولو صلی اللہ ہو. ہمارے نبی نے کہا کون سے محلے میں وہ عورتیں رہتی، اس نے بتائی کہ وہ محلے میں. اللہ کے رسول نے کہا چلو میں چلتا ہوں، تم میرے پیچھے چلو میں آگے چلتا ہوں. ہمارے نبی وہ محلے کے گئے، سب گھر بند نظر آ رہے تھے. تو ہمارے نبی نے پوچھا یہی محلے کی عورتیں؟ کہا لیکن ان کے شوہر نہیں، ان کے سب کے شوہر کام کرنے گئے. بھائی صبح کا ٹائم ہے، سب کام کرنے گئے. تو آپ اللہ کے رسول ہو سکے تو ان عورتوں سے بات کرو، ورنہ یہ مجھے بہت گالی دے گی. یہ کہہ کر وہ عورت پھر رونے لگی. ہمارے نبی نے کہا رو نہیں. ہمارے نبی نے زور سے وہیں باہر کھڑے ہو کر ہمارے نبی نے کہا، ہمارے نبی نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتنا زور سے ہمارے نبی نے فرمایا کہ سب کے گھر میں آواز بولو پہنچ جائے. اور ہمارے نبی نے فرمایا یا معاشر النساء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے اللہ کی بندیوں، معلوم ہے بندے تو ہے نہیں، بندیاں ہیں.
لیکن کسی کا دروازہ نہیں کھلا. بولو کسی کا دروازہ. ہمارے نبی نے پھر اور بلند آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا معاشر النساء. پھر ہمارے نبی نے فرمایا مدینہ میں رہنے والی عورتیں السلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمتیں ہو، وہ برکات ہو تم پر اللہ کی. بولو کوئی دروازہ. تیسری مرتبہ ہمارے نبی نے اور بلند آواز سے اور یہ بھی کہا ارے تم سنتی ہو کہ نہیں سنتی ہو اے مدینہ پاک میں رہنے والی عورتیں، اے صحابیات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بولو وہاں سے کوئی جواب. کتنی مرتبہ ہو گیا. ہمارے نبی وہ بیوہ عورت کو کہنے لگے یہ تو کوئی عورت جواب نہیں دیتی ہے، اور اسلام کا قانون ہے کہ 3 مرتبہ سلام کرنے کا، نہیں تو میں واپس جا رہا ہوں. اس عورت کو کہا تیری مرضی تو چلی جا، اور اگر تیری مرضی نہ ہو تو مت جا، رات کو ان کے شوہر آئیں گے تو میں بات. یہ کہہ کر ہمارے نبی جانے لگے. جیسے جانے لگے دھڑا دھڑ دروازے کھلے اور عورتوں کی آواز آئی اللہ کے نبی رک جاؤ، اللہ کے نبی جاؤ مت، اللہ کے نبی جاؤ مت. تو ہمارے نبی واپس آئے کہ 3 مرتبہ سلام کیا، کوئی جواب نہیں دے رہا، کوئی دروازہ نہیں کھولنا، اور ابھی سب کے دروازے ساتھ میں کھل گئے اور سب نے سلام کا جواب دینا شروع کیا. ان عورتوں میں سے ایک بڑی عورت نے جواب دیا آپ نے پہلی مرتبہ سلام کیا تبھی ہم سب نے سن لیا. تو ہمارے نبی نے فرمایا سن لیا تو دروازہ نہیں کھولے. نبی کی زبان سے سلامتی کی دعائیں نکلتی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نبی سلامتی کی دعا دے وے، نبی رحمت کی دعا دے وے، وہ برکات نبی برکت کی دعا دے. اگر ہم پہلی مرتبہ دروازہ کھول دیں گے تو ایک ہی مرتبہ دعا ملتی. ہم نے دروازہ نہیں کھولا، کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ سلامت کی دعا ملی، 3 مرتبہ رحمت کی دعا ملی، 3 مرتبہ برکت کی دعا ملی. محمد کی زبان سے 3 مرتبہ سلامتی ملے، 3 مرتبہ رحمتیں ملے، 3 مرتبہ برکتیں ملے. کون چھوڑے گا؟ وہ تو آپ جاننے لگے. اگر آپ نہ گئے ہوتے ہم دروازہ نہ کھولتے. جتنا ہوتا آج محمد کی زبان سے سلامتی کی دعا لے لیتے، محمد کی زبان سے رحمت کی دعا لے لیتے، یعنی نبی کی زبان سے برکتوں کی دعا لے لیتے. لیکن میرے نبی آپ تو جانے لگے تو ہم نے دروازہ کھولا. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کتنی محبت کرتے. نبی کی زبان سے سلامت کی دعا مل جائے، رحمت کی دعا مل جائے، برکت کی دعا مل جائے. ہمارے نبی نے کہا یہ عورت آئیے، بیوہ عورت ہے، بچہ بیمار ہے، آپ کے گھر میں دیر سے کام کرنے آئیے، بہت ڈرتی ہے، اتنا ڈرتی ہے کہ تم لوگ غصہ کرو گے، مارو گے، اس کو برابر تنخواہ بھی نہیں دو گے، اور معلوم نہیں تم کیا کرو گے. ان عورتوں نے کہا میرے نبی آپ کے پاس آئیے، اور آپ اس کی فریاد لے کر ہمارے پاس آئے. ارے نبی گواہ رہو، ہم نے آزاد کر دیا، اس عورت کو آزاد کر دیا، اب ہمارے کام پہ آنے کی ضرورت نہیں. لیکن مہینہ پورا ہونے پر جو دیتے ہیں جب تک طاقت رہے گی دیتے رہیں گے. یہ کون محبت کر رہی ہے؟ عورتیں. اور یہاں کتنے پیارے نبی، اللہ کی قسم بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. کون کون میرا ساتھ دے گا؟ دوسرا ساتھ میں آواز دے گا، دیں گے. اچھا ایک بات آپ کو بتاؤں، اب ناراض نہیں ہونا. ہاں میں جلدی بات ختم کروں گا کیونکہ میرے کو کل بہت لمبا سفر کرنا ہے، یعنی انڈیا سے باہر جانا ہے. آپ دعا کرو اللہ میرا سفر آسان فرمائے. لیکن میں ایک بات کروں گا، نبی سے محبت کرتے ہو؟ ہاں بولو، یعنی بولو میرے کو بھی اچھا لگتا. بولو کرتے ہو نا؟ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جو دل سے نبی سے محبت کرتا ہے اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا کے دیتا ہے. کون بھولے گا وہ صحابی کو؟ کون بھولے گا وہ صحابی کو جو صحابی ہمارے نبی کے دروازے پر آئے؟ ایک کتاب ہے، بہت بڑی کتاب ہے، شواہد النبوہ. اس کتاب میں عجیب واقعہ لکھا. ایک صحابی ہمارے نبی کے پاس آئے اور آ کر کیا کہا؟ اللہ کے رسول میرے گھر کھانے کی دعوت. بولو میرے گھر کھانے کی، یعنی وہ زمانے میں دعوت بہت بڑی سمجھی جاتی تھی کیونکہ لوگوں کے کھانے کے لالے پڑے تھے، پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے، جو کی روٹی ملتی تھی، جو کے دانے ملتے تھے، بہت عجیب حالات تھے. ہماری طرح نہیں کہ روزانہ مرغی توڑتے ہی رہنے کا. میں ہمارے کو کھانے کا کوئی پرابلم ہے؟ میں نے بولو نا اللہ کا کرم ہے، ہم کو کھانے کا کوئی پرابلم ہے؟ بلکہ میں تو کھانے بیٹھتا ہوں نا، کبھی کبھی اپنے آزو بازو والے کو دیکھتا ہوں نا،
میرا دماغ کام نہیں کرتا کہ اللہ نے تو کھانے کے واسطے تو پیدا نہیں کیا. صحیح بولا نا؟ اتنا کھاتے آپ لوگ بھی ایسے ہی ہیں. تو ہمارا ایک بیٹا عمران معلوم نہیں کہاں ہے, کہاں بیٹھا ہے, کہاں عمران کا ہے, دیکھو نہیں ہے نا. ہاں نہیں, وہ کھاتا بہت ہے اور پھر بال داڑھی میں سو جاتا ہے, بیان سنتا نہیں ہے. اور کھاتا تو میرے کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ نے اس کو انسان بنایا کہ جنات بنایا. ایک آدمی نے اتنا کھایا پیٹ بھر گیا, پھر سینہ بھر گیا, پھر گلا, اور خاص کر کے ہمارے یہاں کہیں منڈپ لگا دعوت ہو یہ بھی نہیں معلوم پڑتا کہ لڑکی والوں کی طرف کھایا کہ لڑکے والوں کی طرف کھایا. منڈپ لگا, بھائی گھس گیا اندر, خوب کھاتا. ایک آدمی نے کھایا, پیٹ بھرا, سینہ بھرا ہے, بولو. اب پیٹ دکھے, یہ بھی دکھے, ڈاکٹر کے پاس گیا. ڈاکٹر نے کہا کیا گوشت کھایا, سب دکھتا ہے. ڈاکٹر کی عادت ہوتی نا, پھٹافٹ دوا لکھ دیا, 2 گولی صبح میں, 2 گولی دوپہر میں, 2 گولی شام میں. ڈاکٹر صاحب گولی کھانے کی طاقت ہوتی تو 2-4 لقمے نہیں کھا لیتا. کوئی لگانے کا ملم دو جو یہاں پہ لگاتا رہوں پیٹ پہ اور سینے پہ, ورنہ گولی کھانا ہوتا تو 2-4 لقمے اور کھا کے آ جاتا. کھاتے ایسا بھائی, اللہ کی حفاظت فرمائے بھائی. آپ لوگ تو ایسا نہیں کھاتے ہوں گے نا, نہیں کھاتے نا. چلو ہمارے نبی کے زمانے کی دعوت سنو, سوائے رونے کے کچھ نہیں آئے گا. تو صحابی آئے, آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول میرے گھر پہ آپ کو کھانے کی. ہمارے نبی کو معلوم ہے غریب آدمی ہے. ہمارے نبی نے فرمایا کائے کو دعوت کرتے ہو, کائے کو کیوں دعوت کرتے ہو. وہ کیا کہنے لگے معلوم, اللہ کے رسول میری زندگی کی ایک تمنا ہے. غریب آدمی ہوں, غریب آدمی فاقے پہ فاقہ ہوتا, لیکن میری زندگی کی ایک تمنا ہے. میں نے چھوٹی سے ایک بکرے کو پالا تھا. اللہ کے رسول میں نے ایک بکرے کو چھوٹا بڑا کیا, اور میری بیوی ساتھ میں کہا, میری اور میری بیوی کی زندگی میں ایک تمنا ہے کہ ہمارے مرنے سے پہلے ایک دعوت آپ کی ہو جائے. قیامت میں ہم اللہ کو کہیں گے ہمارا گھر وہ گھر تھا جس میں محمد کے مبارک قدم آئے ہوئے تھے. ہمارا گھر وہ گھر تھا جس میں ہمارے نبی نے ہماری دعوت کو کھایا تھا. آپ کے قدم مبارک آئیں گے, آپ ہمارے گھر کھائیں گے, ہمارا گھر تو جنت بن جائے گا. تو ہمارے نبی نے کہا بکرا بڑا ہو گیا. ہاں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا, ٹائم بتا دیے. بولو ٹائم, جیسا کل دوپہر کا ٹائم دے دیا مثال کے طور پہ. وہ صحابی گھر میں گئے, دوڑتے گئے, اپنی بیوی کو کہا خوش ہو جا, اپنی زندگی کی تمنا پوری ہو گئی. کیا ہوا؟ اللہ کے رسول تیار ہو گئے, اور کل آئیں گے, کل دوپہر میں آئیں گے. اور وہ بکرا تیار ہے رہا, وہ بیوی نے کہا بالکل تیار ہے. لیکن رات بھر میاں بیوی پریشان ہوئے. معلوم ہے کہ گھر چھوٹا ہے, ہمارے نبی کو کہاں بٹھائیں گے. ایک مرتبہ بتائے بھائی یہاں بیٹھیں گے تو دھوپ بہت آئے گی تو گرمی لگے گی. یہاں بیٹھیں گے, یہاں بیٹھیں گے تو یہاں کا چھت ٹوٹا ہوا ہے, تو یہ ٹوٹے ہوئے چھت کے نیچے ہم, اور رات بھر پریشان رہے. یعنی سوچو کیا محبت ہوگی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے رسول کو کہاں بٹھائیں گے, ابو بکر کو کہاں بٹھائیں گے, عمر کو کہاں بٹھائیں گے, عثمان کو کہاں بٹھائیں گے, علی کو کہاں بٹھائیں گے. اس لیے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ابو بکر بھی ہوں گے, عمر بھی ہوں گے, عثمان بھی ہوں گے, علی بھی ہوں گے, اور بھی صحابہ ہوں گے. بس وہ رات بھر اتنی خوشی, میاں بیوی بار اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے, کل کا دن ہمارا جنت کا دن ہوگا. چلو صبح کھانا تیار ہو رہا ہے. بھائی رات کو جاگنے میں گزر گئی, خوشی میں اور دعا میں. صبح کھانا, زندگی میں پہلی مرتبہ وہ گھر میں بکرے کو لائے, اور وہ بکرے کو کیا کیا, لٹایا, اور بسم اللہ کی. بھائی وہ صحابہ کرام سے ہماری طرح نے یہ پکڑ چھوڑ ادھر کی ادھر کی, ایسا نہیں معاملہ. ہاں تو صحابہ ماشاءاللہ مضبوط ہوتے تھے. وہ میاں بیوی نے بکرے کو لٹایا, رکھا, بسم اللہ ہی اللہ, ذبح کر دیا. ذبح کرنے کے بعد وہ بکرے کی کھال وال نکالنا شروع کیے, کھانا پکانا شروع کیا. وہ گھر میں 2 بچے. بولو گھر میں کتنے بچے؟ ایک 7 سال کا, ایک 8 سال کا. بولو ایک گھر میں 2 بچے, یعنی میاں بیوی, اور وہ 2 بچے آپس میں باتیں کرنے لگے. آج تو ابا نے بڑا عجیب کیا, بکرے کو کھینچ کے لائے, چھری لی اور بسم اللہ اللہ اکبر کر کے بکرے کو لٹا دیا, ختم کر دیا بکرے کو. تو دونوں بھائی آپس میں مشورہ کرتے, چلو ایک لیٹ جاوے, دوسرا اس کے اوپر چھری چلا. اب ماں باپ تو کھانا پکانے میں بزی ہے,
بھائی کھانا پکانے میں بھی یہاں وہ جو بڑا بیٹا تھا نا بڑا، تو چھوٹے والے کو کہتا چل تو لیٹ جا، لٹا دیا. اس کو کیا معلوم یہ چھری کتنی خطرناک چیز ہے. چھری لیا اور چھوٹے بیٹے کے گلے پر چلا دیا، بسم اللہ اللہ. اور چھوٹا بچہ زور سے چلایا اماں اماں میرا ابا میرا ابا. اماں ابا ہے وہاں تک تو بیٹے کا معاملہ ختم. دونوں ماں باپ نے وہ بڑے بیٹے کو کا شرم نہیں آئی، اپنے بھائی کو مار ڈالا. یہ کہہ کر باپ نے اس کو پکڑنا شروع کیا تو وہ بڑا بیٹا بھاگا. ارے بھاگا بھاگا، باپ اس کے پیچھے بھاگے، وہ بھاگا بھاگا، معلوم نہیں ایک پہاڑ جیسا پہاڑ تھا اس کے اوپر چڑھا اور وہاں سے چھلانگ لگا. وہ باپ وہاں تک پہنچتا تو بڑے بیٹے کا بھی ابھی نبی آئے، دعوت میں آئے نبی. اگر ہمارے یہاں ایسا ہو جائے تو وہ مولانا کو بلایا نہیں، اس لیے سب ایسا ہو. بیچارے مولانا کی دعوت بھی کینسل ہو جا رہے ہیں، بلکہ اس دن کی نہیں پورے محلے والے دعوت کینسل کر دے رہے کہ مولانا آنے والا تھا، میرے 2 بیٹے مر گئے. بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہاں دونوں بچوں کا جنازہ رکھا، وہاں پردے کے پیچھے کھانا تیار، یہاں 2 بچوں کا جنازہ رکھا. بھائی باپ تو باپ ہوتا ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے. اب کرے تو کیا کرے؟ اللہ کے رسول آنے والے، کھانا پکنے کو تیار ہے، 2 بیٹوں کا جنازہ رکھا ہے. کیا کیا معلوم ہے؟ دونوں میاں بیوی نے مشورہ کیا، لاؤ سفید چادر لاؤ، دونوں کے اوپر رکھیں اور دونوں کو لپیٹ کے اپنے گھر کے پیچھے جو باڑا ہوتا ہے نا باڑا، ہاں وہاں پہ رکھ دیں گے. اللہ کے رسول کو آنے دو، سارے صحابہ کو آنے دو، کھانا کھا لیں گے، چلے جائیں گے. پھر ہم بچے کو غسل دے کے جنازے کی نماز پڑھا کے دفن کرتے. بتاؤ خوشی تھی کہ نہیں ان کو؟ لیکن ساری خوشی کس میں بدل گئی؟ اب وہ بیوی کیا کہتی معلوم؟ روتے روتے اپنے شوہر کو کہتی دیکھ میں تو پردے میں رہوں گی، مجھے تو کوئی دیکھنے والا، لیکن اللہ کے رسول آئیں گے، ابو بکر آئیں گے، عمر آئیں گے، عثمان آئیں گے، علی آئیں گے، صحابہ آئیں گے. اب ہنستے رہنا، اب رونے والی صورت مت بنانا. آپ کو اگر بچے یاد آ گئے آپ روئیں گے تو ہمارے نبی کھانا. اس شوہر نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو معلوم ہے میرے پیاروں آج ہماری بھی ماں ہے، ہمارے بھی ابا ہے، ماں باپ کو چین نہیں آتا، کھانا پکائے پھر واپس وہاں باڑے کی طرف جائے اور چادر اٹھا کر دونوں بچوں کو دیکھے، پھر چادر رکھے، پھر کھانا پکانے کے بعد جائے. یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا، خبر ملی اللہ کے رسول آ رہے. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی آ رہے ہیں، ابو بکر آ رہے، عمر آ رہے، عثمان آ رہے، علی آ رہے. نہیں تو 12 سے 15 صحابہ جمع ہو گئے. چھوٹا سا گھر، 12 سے 15 صحابہ جمع ہو گئے، دسترخوان لگا دیا گیا. وہ شوہر باہر کھڑے اور زور زور سے ہنستے ہنستے آ جاؤ آ جاؤ، السلام علیکم السلام علیکم، آ جاؤ آ جاؤ. ذرا بھی چہرے کے اوپر رونا نہیں بتاتے. حالانکہ سچ بتاؤ وہ باپ کا دل کتنا ٹوٹا ہوگا کہ رات کو 2 بچے گھر میں زندہ تھے، آج دونوں بچے اللہ کو، اور یہاں دسترخوان اٹھے گا، دسترخوان اٹھنے کے بعد میرے بچوں کا جنازہ اٹھے گا. وہ ماں کیسی طرف کی ہوگی، لیکن وہ سب کے سامنے برابر ہے. بولو دسترخوان بچھا دیا، کھانا بھی، بولو کھانا بھی. اب کھانا رکھ دیا. سنو ہمارے نبی نے یوں لقمہ اٹھایا، بولو سبحان اللہ. اور روٹی نہیں ہوگی، وہ بکرے کے گوشت کا سالن ہوگا، یوں اٹھایا اور سارے صحابہ کو کہا رک جاؤ. گھر والے کو کہا بچے کہاں ہیں؟ دونوں بچے کہاں ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہما یلعبان. وہ کیا کہتے ہیں؟ اور دونوں بچے کھیلنے گئے، بہت مستی والے بچے، ان کو بتایا بھی کہ رکو، لیکن رکے نہیں، دونوں کھیلنے کے بعد سے چلے گئے. ہمارے نبی نے فرمایا بلا کے لاؤ، جہاں بھی کھیلتے ہو بلا کے لاؤ. لیکن نہیں ہو اللہ کے رسول بہت دور جاتے کھیلنے کے بعد سے. ہمارے نبی نے فرمایا دور جا کے لے کر آؤ، میں بیٹھا ہوں یہاں پر، بچے آئیں گے پھر کھانا شروع ہو جائے گا. وہ صحابی کوئی جواب، ہمارے نبی نے کہا جواب دو، بچے کھیل رہے نا تو لے کر آؤ، جب تک بچے دسترخوان پر نہیں ہوں گے. ارے بچے تو اللہ کی رحمت ہے، وہ دسترخوان پر نہیں ہوں گے تو رحمت والا نبی کیسے کھائے گا؟ سنا کا پڑا ہوا ہے. بولو وہ ابا کے پاس کوئی جواب؟ اندر سے پردے میں سے نکلی کون عورت آئی، اللہ کے رسول میرے دونوں بچے کا انتقال ہو گیا، میرے دونوں بچے کا میں انتقال ہو گیا. اور پورا واقعہ سنایا، ایسے انتقال ہو گیا. وہ کیا کہتی ہے معلوم عورت؟ اللہ کے رسول ہم ماں باپ ہیں، ہم روز ہو کے معاملہ ختم کریں گے، اب کھانا کھا لو. بہت محبت میں کھانا بنایا، آپ کے مبارک قدم آ گئے، ہمارا گھر جنتی بن گیا، اب ہمارے ہاتھ کا کھانا کھا لو، اللہ ہم کو بھی جنتی بنا دے گا، بس اب کھانا کھا لو نا. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں. بچوں کو کہاں رکھا؟ وہ پیچھے ہے.
اللہ کے رسول نے صحابہ کو کہا چلو میں آگے تم پیچھے. ہے میرے پیاروں، ہمارے نبی گئے، وہاں 2 لاشیں رکھی ہوئی ہے، 2 بچے رکھے ہوئے. ہمارے نبی گئے، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی آگے بڑھے، اپنے ایک مبارک ہاتھ سے ایک کپڑے کو ہٹایا، دوسرے مبارک ہاتھ سے دوسرے کپڑے کو ہٹایا. کپڑا اٹھنے میں دیر کرتا ہے، بچے اٹھنے میں دیر نہیں کرتے. بچے دونوں زندہ ہو گئے اور دونوں کھڑے ہو گئے. اور اللہ کے رسول آپ ہمیں اٹھا رہے ہیں اور کوئی زخم نہیں، کچھ نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا چلو بچوں کھانے میں چلو، آپ کھاؤ گے، رحمت والے بچے کھائیں گے تو رحمت والا نبی بھی کھانا شروع کر دے گا. ہمارے نبی آئے، بولو کھانا، بچوں نے بھی کھایا. ماں اندر ہے نا پردے میں، پردہ کھول کھول کے بار بار بچے کو دیکھے، پھر نبی کو دیکھے، پھر بچے کو دیکھے، پھر نبی کو دیکھے. ماں ہوتی ہے نا، کہتی میرے نبی، اندر سے کہتی میرے نبی. ایسا تو نہیں کہ آپ جائیں گے تو بچے پھر مر جائیں گے، آپ کی وجہ سے زندہ ہوئے. ہمارے نبی نے فرمایا نہ، تم نے مجھ سے محبت کی، تمہارے شوہر نے مجھ سے محبت کی، میرا کمال نہیں. جو مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے. اللہ مردے کو بھی زندہ کر دیتا ہے. 2 بچے مر گئے، مر کے کئی گھنٹے گزر گئے، پھر بھی اس کے پاس زندہ ہو گئے. تو ہمارے نبی نے فرمایا تم 2 نہیں، قیامت تک جو بھی مجھ سے محبت کرے گا اللہ ناممکن کو ممکن بنا دے گا. میرے دوستوں، وہ بچے پھول کی طرح کھلتے رہے، بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، صحابی بن گئے اور مدینے میں ان کا نام روشن ہو گیا. لیکن آج سوال یہ ہے کہ وہ نبی سے محبت تھی تو اللہ نے مردے کو بھی، ہم کو نبی سے محبت ہی نہیں، اس لیے ہماری دکان نہیں چلی. کائے کو روتا ہے، بہت روتا ہے، کاروبار نہیں چلتا، دکان نہیں چلتی. پہلے بہت چلتا تھا، کیوں؟ پہلے تو نماز پڑھتا تھا، پہلے تیرے دل میں نبی کی محبت تھی، پہلے تیرے گھر میں قرآن پڑھا جاتا تھا. آج تیرے گھر میں موبائل بجاتا ہے، آج تیرے گھر میں ٹی وی سیریل چلتا ہے، آج ہمارے گھر میں میرے دوستوں بڑے بڑے شو چلتے ہیں، ہمارے گھر میں جوا کھیلا جاتا ہے. ارے میرے دوستوں، ہمارے یہاں بیڑی سگریٹ تمباکو پیا جاتا ہے، ہمارے یہاں دارو پیا جاتا ہے، ہمارے یہاں ماں کے اوپر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے. پہلے نبی کی محبت تھی، اللہ چھوٹی سی دکان میں بڑی برکتیں دیتا تھا. آج نبی کی محبت نہیں، بڑے بڑے آفسوں میں بیٹھ کے آسمان کے تارے گر رہے ہیں. اب کیا بولیں گے معلوم؟ پرابلم نوٹ بندی ہو گئی نا، سب سے دھندا ٹوٹ گیا، برابر. دوسرا پرابلم GST لگ گیا، دھندا. نمبر 3 حکومت آ گئی، دھندا. کیوں میرے پیاروں؟ دھندا حکومت دیتی. روٹی بولو نا، روٹی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. یہ نہیں، ایک بات تو یہ نہیں، نوٹ بندی ہو گئی، حکومت بدل گئی، GST آ گیا، الیکشن میں چیٹنگ ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. ارے کمبخت، یہ سب چھوڑ. جو اللہ نبی سے تیرا تعلق تھا، تیرے باپ کا تعلق تھا، تیرے دادا کا تعلق تھا، تیرے پردادا کا جو نبی اور اللہ سے تعلق تھا، تو نے وہ تعلق پر پانی پھیر دیا. اللہ نے بھی روزی کی برکتوں کو چھین لیا. اس لیے میرے پیاروں، آج پیارے نبی سے محبت ایک مرتبہ پھر شروع کر دو انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ میں ایک حدیث بتاؤں اور بات ختم کر دو، لیکن بہت پتے کی حدیث بتاؤں گا انشاءاللہ. دیں گے میرے کو ٹائم دیں گے تھوڑا؟ نہیں کوئی ٹائم آپ نے باندھا ہوگا نا. کتنے بجے تک بولنے کا؟ وہ بولے جس کی بیوی ہوئے. میں بھی آج کل ایک بات بہت اچھی سنا تھا. مولانا یوسف، تمہاری تو شادی ہونے والی نا ابھی، اللہ بہت برکت دے رہے بھائی. بیٹے یوسف ہی نام ہے نا آپ کا، ان کی شادی ہے بھائی، دعا کرو اللہ تعالیٰ خوب مبارک فرمائے. باقی شادی سے میرے کو بہت ڈر لگتا. ہم لوگ کی شادی کیسے ہوئی معلوم ہے؟ بتاؤ بتاؤ. ہاں کیوں، تم کو کیا کو سننا ہے؟ میری شادی سن کے کیا کرو گے؟ چلو بتا دو. مولانا ہماری شادی کیسی ہوتی تھی معلوم؟ یہاں بھی بہت سارے بڈھے بیٹھے ہوں گے میرے لیے. ہماری شادی میں نا ماں باپ پوچھتے ہی نہیں تھے. ہاں، ماں باپ خود دیکھ کے آ جاتے تھے، آ کے بولتے تھے وہ تیرے واسطے لڑکی دیکھ لی. تو کہتے اماں کون سی؟ کون سی؟ کیا تیرے ماں باپ تیرے کو دھوکہ دیں گے؟ تیرے ماں باپ غلط کام کریں گے؟ ارے جو رات کو پہلی رات کو گھونگھٹ اٹھانا جو ہے وہ ہماری پسند کی ہے. مطلب ہم کو دیکھنے، آپ لوگ دیکھیں
آپ لوگ اپنے زمانے میں دیکھتے تھے مولانا؟ آپ نے تو دیکھا نہیں دیکھنے کا، ورنہ ہماری طرف ہنسو گے. ہم نے وہ پہلی رات کو سہاگ رات تک گھونگھٹ اٹھایا جو ماڈل بھی آج تک چلائے جا رہے. ایسے بہت سارے مدعے بیٹھے بیٹھے یہ بھی ہنستے ہیں، ان کا مائک کا بٹن اوپر نیچے ہو گیا پورا. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں یہ غلط. یہ جو ماں باپ کرتے وہ بھلے ہمارے ساتھ ہوا، آپ کے ساتھ ہوا، شریعت کا قانون ہے کہ شادی ہونے سے پہلے لڑکا لڑکی کو دے. بولو نا، لڑکا لڑکی کو کوئی گناہ، بولو کوئی گناہ. ہاں لیکن دیکھے اور آ جائے. اور ایک لڑکا ہوگا کیا کا ہوگا باتیں نہ کرے، وہ دیکھنے گیا لڑکی، بولو لڑکی شریعت کا قانون ہے بھائی دیکھ لے، آ جا گھر پہ. ایک دو دن کے بعد بول دے ہاں یا نہیں، معاملہ ختم ہو گیا. اب وہ تو لڑکی کو دیکھنے گیا تو لڑکی کو 20 سوال پوچھا. کتنے سوال؟ 1 2 3. وہ لڑکی نے تو سر پہ ہاتھ رکھا، اللہ اللہ اللہ. لیکن لڑکا اگر بھاٹے نہ کھاتا تو لڑکی بھی بھاٹے نہ کھاتی. لڑکی نے سب سنے. 20 سوال کے بعد لڑکا بھیک مانگنے پہ آیا. آج کل بہت سارے لڑکے والے بھیک مانگتے ہیں، اللہ کی حفاظت فرمائے. کیا بھیک مانگنا معلوم؟ اس کو کہتا چل میں نے تیرے کو 20 سوال پوچھے، تو پاس ہو گئی، لیکن اگر تیری اور میری شادی ہوئے تو تیرا باپ میرے کو شو روم سے گاڑی نکال کے دے گا. ہے نا، بائک مانگتے، بائک، گاڑی مانگتے، کباٹ مانگتے، پلنگ مانگتے. ایک وہ بھکاری ہوتا جو آپ نے دیکھا ہوگا اللہ کے نام پہ دے دے بھائی، اللہ کے نام پہ دے دے. یہ دوسرا بھکاری، یہ پوش بھکاری اللہ کے نام پہ دے دے نہیں، شادی کے نام پہ لڑکی والے کو لوٹ لے. صحیح بول رہا غلط بول رہا؟ یہ اسلام میں جائز نہیں بولو نا، اسلام میں جائز. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کی بیٹی فاطمہ، ہاں شادی ہو رہی تھی نا، بولو نا ہمارے نبی کی بیٹی کون؟ فاطمہ. شادی ہو رہی تھی. سارے صحابہ نے مل کر کہا اللہ کے رسول آپ کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں. تو سارے صحابہ نے کہا آپ فکر مت کرنا، فاطمہ کے لیے کپڑا ہم لائیں گے. میں فاطمہ کے لیے کپڑا، ہمارے نبی نے فرمایا نہ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ بیٹی فاطمہ کے واسطے شادی کا جوڑا لاؤ. تو صحابہ کرام نے کہا آپ کو نہیں لانا، ہم اتنے سارے صحابہ ہیں، ارے بتاؤ نا ایک صحابی 5 درہم نکالیں گے تو 2000 4000 درہم ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ اور شاندار شادی کا جوڑا لائیں گے. بھائی فاطمہ کے لیے شادی کا جوڑا، نبی کی بیٹی کے لیے جوڑا. ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان، میری بیٹی کے لیے کوئی جوڑا مت لانا. آج میری بیٹی شادی کا اتنا مہنگا جوڑا پہنے گی، کل قیامت تک لوگ کہیں گے نبی کی بیٹی نے شادی کے جوڑے میں اتنے پیسے لٹائے تھے، ہم کو بھی لٹانا پڑے گا. ہمارے نبی فرماتے میں نبی ہوں، میری بیٹی کے واسطے سب لوگ جوڑے کے پیسے دیں گے، میرے امتیوں کے واسطے تھوڑی دیں گے. میری امت کی ایک معمولی لڑکی جو لباس میں جائے گی، میری بیٹی فاطمہ بھی اسی لباس میں رخصت ہو جائے گی. تو یہ آپ کے یہاں تو ایسا چلتا نہیں ہے بھیک مانگنے والا لباس ہے؟ ہاں مت مانگنا بھیک. تو میں آپ کو کیا بتا رہا تھا، وہ لڑکا بھاٹے کا کتنے سوال پوچھا اور پھر کیا پوچھا کہ اگر شادی ہو جائے تو تیرا بیٹا بیٹا ارے تیرا باپ میرے کو شو روم سے گاڑی نکال کے دے گا. تو لڑکی بھی کہاں کی تھی؟ بہت ہوشیار تھی، ہے نا، یہاں کی ہوشیار ہوگی نا لڑکی. دیکھا ہے کیسے منہ لٹکا کے بیٹھے. وہ لڑکی بہت ہوشیار تھی. وہ لڑکے کو کہا کیا بات کرتا، میرا باپ گاڑی دے گا؟ نہ میرے پاس میں طاقت ہے، تیرے کو پلین دے گا، پلین. بولو وہ بھاٹینا کی لڑکی کیا بول رہی ہے؟ میرے باپ میں طاقت ہے، تیرے کو کیا دے گا؟ پلین دے گا. لیکن تیرے باپ کو پوچھ کیا ایئرپورٹ بنانے کی طاقت ہے؟ بات سمجھے نہیں سمجھے آپ لوگ؟ یہ سب لوگ کو میں نے کیوں ہنسایا معلوم؟ توا گرم کے اب روٹی پکانے آ رہا ہوں. ایک بہت پیاری حدیث بتانے آ رہا، سنیں گے سب لوگ، سنیں گے انشاءاللہ. دیکھو یہ حدیث اگر سمجھ میں آ گئی نا، آج ہم یہاں بیٹھے ہیں باٹینا کی مسجد میں، کل جنت الفردوس میں نبی کے ساتھ بیٹھیں گے، بولو انشاءاللہ. لیکن ایک حدیث سن لو، ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، بولو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی آئے، بولو کون آئے؟ وہ صحابی کہاں سے آئے معلوم؟ دور دیہات سے. دیہات سمجھتے ہو کیا بولیں گے؟ دیہات کو کیا بولیں گے؟ گاؤں بولتے نا، گاؤں کھیڑا. وہ صحابی بھی بہت دور سے آئے. اس زمانے میں جو دور دیہاتی ہوتے تھے نا، وہ ایسے بڑے بڑے پگھر پہنتے تھے. تو وہ آئے، آ کر سب کو کہا ہٹو 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 ہٹو. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم ہے دیہاتی آئے، آ کر کیا کہنے لگے معلوم ہے؟
پیارے نبی رمضان کے روزے رکھتا، باقی کوئی روزہ رکھتا نہیں اور رکھنے والا بھی نہیں. بھائی وہ دیہاتی ہوتے تھے ایک دم صاف صاف بولے، ہم لوگوں کی طرح ملا ملا کے. اس صحابی اور دیہاتی نے صاف آ کر بولے، کیا بولے؟ اللہ کے رسول میں کون سے روزے رکھتا؟ 29 ہوئے کہ 30 ہوئے جو بھی ہوئے رمضان کے روزے رکھتا، باقی محرم کے روزے رکھتا نہیں، شعبان کے روزے رکھتا نہیں، ذی الحجہ کے روزے رکھتا نہیں، اور رکھنے والا بھی. نبی نے کہا اچھا آگے بولو. 5 وقت کی نماز پڑھتا، فجر ظہر عصر مغرب عشاء، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں پڑھتا، اور پڑھنے والا بھی اشراق بھی نہیں پڑھتا، چاش بھی نہیں پڑھتا، اوابین بھی نہیں پڑھتا، صلاۃ التوبہ بھی نہیں پڑھتا، صلاۃ الشکر بھی نہیں پڑھتا، اور پڑھنے والا بھی بس کا 2 کام کرتا ہوں، روزے وہ بھی کون سے؟ رمضان، اور نماز وہ بھی کون سی؟ فرض. صحابی نے صاف کہہ دیا لا صوم الا شهر رمضان ولا اصلي الا الخمس. وہ دیہاتی صحابی نے کہا اللہ کے رسول 5 وقت کی نماز پڑھتا، بولو نا فجر ظہر عصر مغرب عشاء، اور رمضان کے روزے رکھتا، باقی نفل روزے رکھنے والا نہیں، نفل نماز پڑھنے والا. اب کہا اللہ کے رسول زکات تو دیتا ہی نہیں، کیوں کہ میں غریب ہوں، میرے کھانے کے لالے پڑے، میں کہاں کے زکات دینے والا، اور فیوچر میں بھی میں مالدار بنوں ایسا لگتا. یہ زکات کا معاملہ نہیں. اور اس کو حج پر ہوا نہیں، اس جگہ 2 کام کرتا، روزے رمضان کے اور 5 وقت کی نمازیں، باقی زکات میں غریب آدمی زکات دیتا نہیں، حج پر ہوا نہیں. اب بتاؤ اللہ کے رسول میں جنت میں جاؤں کہ نہ جاؤں؟ ہمارے نبی نے بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صدقت فانت تدخل الجنہ. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو فرض رمضان کے روزے رکھے گا، فرض نمازیں پڑھے گا، زکات تیرے اوپر واجب نہ ہوئی، حج تیرے اوپر واجب نہ ہوا، آج نبی کہتے ہیں اگر تو اپنی بات میں سچا ہے اللہ تجھے جنت میں پہنچا دے گا. اب سننا ہو گیا کہ صحابی کہتے نا یہ سوال نہیں ہے. ہمارے نبی نے کہا یہی تو سوال پوچھا تم نے. کہا نہیں، آپ کے ساتھ جنت میں آنا ہے. آپ میری انگلی مبارک پکڑے، آپ کی انگلی مبارک میرے ہاتھ میں، اور میرے کو جنت میں لے جائے، آپ کے ساتھ میرے کو جنت میں آنا، ورنہ تو اللہ کوئی بھی جنت میں ڈال دے گے نا، آپ کے ساتھ. چلو بتاؤ ہم نے کسی کو نبی کے ساتھ جنت میں جانا ہے؟ ہاتھ اوپر کو نہ جانا ہے. اب ہمارے نبی نے جو بات کہی کریں گے، بولو کریں گے عمل نہیں. ہمارے نبی نے کہا 6 کام سے اپنے آپ کو بچا لیں. کتنے کام سے بچا لیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا 6 کام سے بچا لے. ان انت تريد ان تدخلني معي الجنہ، اگر تو چاہتا ہے کہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوئے، کتنے کام سے اپنے آپ کو بچا لے؟ 6 کام. کیا فرمایا؟ فاحفظ عینیک من اثنین. اپنی آنکھوں کو 2 چیزوں سے بچا. بولو اپنی آنکھوں کو کون سی 2 چیزوں سے بچا لے؟ جو شریعت نے منع کیا اس کو دیکھنے کا نہیں، غلط جگہ دیکھنے کا نہیں، اور نمبر 2 کسی کو غریب اور حقیر سمجھنے کا نہیں. آنکھوں سے کسی کو حقیر سمجھنے کا، اگر کوئی آیا اچھا تیرے سے کون بات کرے، 2% کا آدمی نہیں، کسی کو حقیر سمجھنے کا نہیں، اور آنکھوں سے غلط چیزیں دیکھنے کا نہیں. کتنی چیزیں ہو گئی؟ تو اس سے آنکھوں کو کیا کر لے؟ ہم لوگ غلط چیزیں دیکھتے نا. ارے لائن مارنے میں ہمارے سے نمبر 1 کون لے کے جائے گا؟ اب باقاعدہ اپنے دوست کو بولے گا یار تو 4 دن سے پریشان ہے، 10 منٹ میں ہو گیا تھا. ایسا میسج بھیجا کہ وہ پگھل گئی بھائی. بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور جو چیزوں سے شریعت نے منع کیا مت دیکھو. ایک موبائل میں ننگی لڑکیوں کو دیکھتا ہے، ہیروئن کو دیکھتا ہے، کیوں دیکھتا ہے؟ تو تیرے کو مل گئی. ابھی کیا کرے گا معلوم؟ وہ ننگی لڑکی ہوگی، آدھا کپڑا پہنی ہوگی، ناچتی ہوگی، اللہ معاف کرے وہ اپنے بھائی کے اوپر یا کسی دوست کے اوپر موبائل میں سینڈ کرے گا، اور پھر تھوڑی دیر میں اس کو فون کرے گا، ہلو کیا ہوا؟ وہ بھیجا کلپ بھیجا، کیسی لگی؟ وہاں سے بولتا ہے واہ بہت مت بھیجا تو نہیں یار. کیا ملا؟ نہیں کیا ملا؟ وہ لڑکی کو دیکھے کیا ملا؟ تم نے چھوا لڑکی کو، پکڑا لڑکی کو، کیا ملا؟ اور تھوڑی دیر کے لیے سوچو وہ لڑکی نہ ہوتی آپ کی بہن ہوتی.
کیا کر ہماری بیٹی ہوتی ہے، ہمارے گھر کی بہو ہوتی ہے، ہمارے گھر کی ماں ہوتی ہے. بتاؤ نہیں بتاؤ، اگر ہماری بہن کو اس طرح ننگا ناچتا ہوا بھیجتے آپ لوگ، تو جس کو تم نے بھیجا وہ کسی کی تو بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، اس کا بھی کوئی بھائی ہوگا. کبھی اللہ اگر ناراض ہو گیا، اللہ نہ کرے ہماری بیٹی کو جانا پڑے، ہماری بہن کو جانا پڑے، اور اللہ کہے گا نالائق گناہ تو نے کیا تھا، سزا تیری بیٹی بھگت رہی ہے. آنکھوں کو دو چیز سے بچاؤ. کون سی دو چیز سے بچاؤ؟ نمبر 1 بولو، غلط چیزوں سے آنکھوں کو بچاؤ. نمبر 2، کسی کو معمولی اپنی آنکھوں سے، یعنی اپنی آنکھوں سے کسی کو حقیر مت کرو. کسی کو معمولی، ہاں میں نے اس کو دیکھا یہ تو ادھر چلا ہے. بولو کون کون تیار ہے آنکھوں سے 2 چیزوں سے بچیں گے نہیں انشاءاللہ. چلو یہ تو ہمارے نبی نے کہا آنکھوں کا. پھر ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ فاحفظ لسانک من اثنین، زبان سے 2 چیزوں سے بچ جا. زبان سے 2 چیزوں سے بچ جا. ایک تو جھوٹ نہیں بولنا، بولو جھوٹ. اور نمبر 2، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی مت کرنا. بتاؤ یہ دونوں گناہ ہم لوگ کرتے کہ نہیں؟ ارے بولو کرتے کہ نہیں؟ نمبر 1 کیا؟ جھوٹ. بات میں جھوٹ. ارے دکان میں کھڑا جھوٹ بولتا. ارے وہ بولے گا بھائی میرے کو 40 روپے میں دے دینا. ارے کیسا 40 روپے میں دے دے؟ قسم کھا کے بولتا میرے کو 50 روپے میں گھر میں پڑا. جھوٹ بولا کہ نہیں بولا؟ بولو جھوٹ بولا کہ نہیں بولا؟ کیا فائدہ ہوگا جھوٹ بولا؟ جھوٹ سے ہمیشہ روزی کٹے گی. سچ میں پہلے روزی گھٹے گی، پھر روزی بڑھتی چلی جائے گی. جھوٹ نہیں بولنا. اور نمبر 2 کیا بتا؟ پیٹھ پیچھے. اور یہ کام تو ہم سب لوگ کرتے ہیں، میں اور آپ سب کرتے ہیں. پیٹھ پیچھے برائی. یہاں نماز میں کرتا، نماز میں سلام کرے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اپنے بازو میں جو بیٹھا ہے تیرے کو معلوم اپنے ایریا میں کیا ہو؟ نہیں میرے کو نہیں معلوم، میں تو وہاں گیا تھا، سٹی میں گیا تھا، میرے کو نہیں معلوم. وہی نا اپنے ان کی لڑکی باپ سے کہاں بول رہا ہے؟ کہاں بول رہا ہے؟ نہیں ساتھ میں بولو کہاں بول رہا ہے. حالانکہ مسجد میں جب ہم نماز پڑھنے آتے ہیں نا، فریق کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے، ثواب لکھتے. اس نے 4 رکعت ظہر کی سنت پڑھی، 4 رکعت ظہر کی فرض پڑھی، پھر 2 رکعت سنت پڑھی، پھر 2 رکعت نفل پڑھی، اس نے تسبیح پڑھی، اس نے دعا مانگا. اور پیٹھ پیچھے برائی کرنا زنا سے بھی بدتر ہے. وہ فرشتہ کیا لکھے گا؟ اللہ ظہر کی نماز پڑھی مگر مسجد میں زنا کر کے جا رہا ہے. کیا فائدہ ہوا نماز کا؟ بھائی میری بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ ہو رہی نا؟ پیٹھ پیچھے برائی ہو رہی نا. اچھا ہم لوگ بڑے عجیب لوگ کیا، یہاں باہر بیٹھے گا، چائے بھی پیے گا، آملیٹ بھی کھائے گا، کہاں توے پہ بیٹھے گا، وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا، ایوب بھائی ایسے، عبداللہ بھائی ایسے، عبد الرحمان بھائی ایسے، فلاں بھائی ایسے. کبھی یہ نہیں سوچتا تو کمینہ کیسا؟ کبھی تو اپنے آپ کو دیکھ کہ تیرے سے بڑا کمینہ کون ہوگا، تیرے سے بڑا نالائق کون ہوگا، تیرے سے بڑا جھوٹا کون ہوگا. آنکھوں کا غلط استعمال، کانوں کا غلط استعمال، ہاتھوں کا غلط استعمال، شرمگاہ کا غلط استعمال، اور وہ گندا آدمی، وہ برا آدمی، وہ برا آدمی. تو کون سا گھلا آدمی ہے بھائی؟ اور جتنے کے بارے میں ہم برائی کرتے قیامت میں، یہ سنو، اگر آپ کسی کی برائی کرتے ہو نا، آج کم مناؤ. کیوں معلوم ہے؟ تم نے کسی بھی پیٹھ پیچھے برائی کی ہوگی نا، قیامت میں اللہ دونوں کو بلائے گا، میرے کو بھی بلائے گا. میں نے اگر ان کی برائی کی، اللہ ان کو بھی بلائے گا. اور اللہ مجھے کیا کہے گا؟ تیری نماز روزہ زکات اس کو دے، اور اس نے جو گناہ کیا وہ تیرے کو دے. کون ہے بھائی گناہ لینے کا؟ اپنے کو اپنے کام ہے کہ دوسروں کے لینے کے اپنے کو گناہ. تو آنکھ کو 2 چیز سے بچانا. ساتھ میں بولو، یاد کر لو بھائی، آنکھ کو 2 چیز سے بچانا. نمبر 1 غلط چیزوں کو، نمبر 2 کسی کو حقارت کی نظر سے. زبان کو 2 چیز سے بچانا، ایک جھوٹ اور ایک غیبت. پیٹھ پیچھے. پھر ہمارے نبی نے فرمایا فاحفظ قلبک من اثنین، ہمارے نبی نے فرمایا دل کو بھی 2 چیز سے بچا لے. نمبر 1 حسد، جلن. نمبر 2 دشمنی. کرو، بتاؤ کرو گے انشاءاللہ؟ جلن ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بہت جلتے ہم لوگ بھائی. سچ بتاؤ بھائی، یہ ہمارے ایریا میں کسی کا گھر ہے، وہ اگر اس نے اوپر مالا چڑھایا، بھائی گھر ہے اس کے اوپر، ہم لوگ کہاں سے پیسہ لگایا، کس کو ٹوپی پہنایا ہے؟ ابھی 12 کے دوست کو بولے گا کم وقت گھر بناتا ہے.
بے شرم گھر. تو تیرے باپ کا کیا جاتا ہے؟ میں آپ کو پوچھتا ہوں تیرے باپ کا کیا جاتا ہے؟ تیرے کو اگر بڑا گھر چاہیے اللہ سے مانگ, اللہ اس کو دے دے, اللہ 100 گھر دے دے, اللہ میرے کو 2-4 دے دے. لیکن ایسا نہیں مانگے گا, کہے گا اللہ میرے کو ملے نہ ملے اس کا گھر گرے ضرور. بلکہ کسی کو کبھی پتا چلتا ہے کہ اس سے دکان میں آگ لگ گئی, ارے اس سے بیچارے کی چوری ہو گئی, ارے وہ بیچارہ پولیس اسٹیشن میں چلا گیا, باہر جا کے بولے گا ارے بھائی بہت دکھ ہوا تیرے ساتھ ایسا ہوا, اور گھر میں آ کے بیوی کو بولے گا اچھا ہونا چاہیے تو. یہ جگہ بولو یہ کیا ہے؟ اور ہمارے نبی نے صاف فرمایا, سنو, جس کے دل میں جلن ہوگی وہاں نبی کی محبت قیامت تک نہیں آئے گی. جہاں نبی کی محبت ہوگی وہاں جلن نہیں ہوگی, اور جہاں جلن ہوگی وہاں نبی کی محبت. اور نمبر 2 ہمارے نبی نے فرمایا دشمنی مت کرو. کتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوں گے اس سے بات نہیں کرتے, کتنا ٹائم ہو گیا بات نہیں کرتا, 2 سال ہو گئے. سارے جا گئے معافی مانگ لے, کہا کہ جھوٹے کی معافی مانگنے کا, ارے وہ معافی مانگنے آ گئے تو بھی میں معاف نہیں کروں, ارے وہ مر جاوے تو جنازے کی نماز میں بھی نہ جاؤ. ارے تو اس سے اتنی دشمنی رکھے گا, قیامت میں نبی جنت میں جائیں گے تیرے کو جانے کو نہیں ملے گا. تو میرے پیاروں بتاؤ کتنے گناہ سے بچنے کا اپنے کو, یعنی میں بات ختم کر رہا ہوں, بولو کتنے گناہوں سے بچنے کا؟ 6. نمبر 1 آنکھ کے کتنے گناہ؟ 2. ہاں, غلط چیز کو دیکھنے کا نہیں, کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھنے کا نہیں. ہاں, اپنی زبان سے 2 چیزوں سے بچنے کا, جھوٹ نہیں بولنے کا, پیٹھ پیچھے برائی نہیں کرنے کا, اور دل کو 2 چیز سے پاک کر لو, حسد جلن نہیں اور دشمنی نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا 6 چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے. وہ صحابی کو کہا 6 چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے. اللہ کی قسم جب محمد جنت میں جائیں گے تم سب کو بھی جنت میں ساتھ میں لے کر جائیں گے. ہمارے نبی نے فرمایا تو اکیلا نہیں, کوئی بھی میرا امتی 6 چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے, سب کو جنت میں ساتھ میں لے کر جائیں گے. چاہیے انشاءاللہ, بولو کریں گے. میں نے بولو نا 6 چیزوں سے بچیں گے انشاءاللہ. اب یہ 6 چیزوں سے بچیں گے کیسے بھائی؟ کیونکہ موبائل تو چھوٹتا نہیں ہمارے یہاں, جھوٹ تو بولتے ہیں. 6 چیزوں سے کس کو بچنا ہے میرے کو بتاؤ, میں ایک علاج بتا دوں, وہ کام کرو 6 چیزوں سے بچ جاؤ گے انشاءاللہ. کریں گے نہیں؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. یعنی کہ 6 چیزیں آٹومیٹک ختم ہو جائے گی. آپ کی آنکھیں نیچے رہے گی, آپ کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ میں غلط چیز کو دیکھتا ہوں. آپ کسی کو بھی حقارت کی نظر سے نہیں دیکھو گے انشاءاللہ. آپ کی زبان سے جھوٹ بھی نہیں بولو گے, آپ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بھی نہیں کرو گے, آپ کے دل میں جلن بھی نہیں ہوگا, آپ کے دل میں دشمنی بھی نہیں ہوگی. ایک بات کا پکا وعدہ کرو, میں بھی وعدہ کرتا ہوں اللہ سب گناہ چھڑا دے گا. بولو سبحان اللہ. کون کون وعدہ کرتا ہے ایک بات کا؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. 21واں پارہ پہلی آیت ڈائریکٹ قرآن میں آ جائے. 21واں پارہ, بولو پارہ نمبر, آیت نمبر. اللہ نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. 5 وقت کی نماز, قدم قدم پہ نماز پڑھیں گے. بولو انشاءاللہ. بھائی دکان نہیں چلتی, 2 رکعت نفل نماز. بیوی نہیں مانتی, بولو 2 رکعت نماز. بچے نہیں ہوتے, 2 رکعت نماز. فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, وتر, سنت, نوافل. اے نماز کو اپنی زندگی میں ہوتا بچھونا بنا لو. اللہ آسمانوں پر کہتا ہے تیرے کو دارو پینے کی عادت ہوگی, جوا کھیلنے کی عادت ہوگی, زنا کرنے کی عادت ہوگی, ارے تیرے کو جو بھی عادت ہوگی, اللہ کہتا تو زمین میں 5 وقت پوری نماز پڑھ لے. نماز پڑھنا تیرا کام ہوگا, تیرے پورے گناہوں کو چھڑانا اللہ کہتا وہ میرا کام ہوگا. تو کون کون تیار ہے بھائی؟ بات ختم کر رہا ہوں. بولو بھائی 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. چلے پڑھیں گے انشاءاللہ. اس لیے دیکھو میں بھاٹینہ میں بہت مرتبہ آیا, میں ہمارے رازق بھائی کا, عبد الرازق بھائی کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا, اس کے ساتھ میں تمام جوانوں کا, بلکہ پورے بھاٹینہ کا, ماؤں کا, بہنوں کا, بیٹیوں کا, اور مفتی یوسف صاحب کا, مولانا علی صاحب کا, مولانا عثمان صاحب کا, حافظ الماس صاحب کا, محسن بھائی کا, اور بھی میرے جتنے ساتھ میں آئے ہیں ماشاءاللہ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا. لیکن آج ایک بات کا پکا وعدہ کرو, دیکھو میں بھی سفر میں جا رہا ہوں بہت دور انڈیا کے باہر, اس لیے میرے پیاروں سفر کرنے والا جو بات کہتا ہے نا
معلوم نہیں ملے نہ ملے، لیکن ایک بات پکی کر لو میرے بھاٹینا والوں، اگر دنیا میں عزت چاہیے، آخرت میں عزت چاہیے، پورا مجمع صاحب میں بولے 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بلکہ میں آپ کو صحیح بتا دوں میرے پیاروں، نمازی جنتی، بول دو بلند آواز سے بولو نمازی، نہیں آواز سے بولو نمازی، یہ بھی بولو بے نمازی جہنمی۔ جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑا، وہ غوث پاک ہے نا، غوث پاک کون؟ پیرانے پیر، بولو کون؟ شیخ عبد القادر فرماتے ہیں وہ نماز جان بوجھ کے چھوڑے نا، اس سے مسلمان کے قبرستان میں دفن بھی مت کرے۔ جان بوجھ کے نماز چھوڑے نا، اس سے مسلمان کے قبرستان، تو کسی نے کہا حضرت کیا کرے؟ ہم مر گیا کپڑے میں لپیٹو نالے میں پھینک دو۔ حضرت مسلمان کے قبرستان میں نا، بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن مت ہونے دو، اس کی نحوست سے دوسری قبر میں عذاب شروع ہوتا ہے۔ اس لیے ہاتھ جوڑتا ہوں، بھیک مانگتا ہوں میرے پیاروں، اگر آپ کب تک لوگوں کی نوکری کریں گے، کب تک میلوں میں نوکری کریں گے، کب تک فیکٹریوں میں نوکری کریں گے؟ ایک بار لاؤ اپنے آپ کو مسجد میں 5 وقت نمازی بن جاؤ، جو اللہ اوروں کو روزی دیتا ہے وہ نمازی کو چھپر پھاڑ کے روزی عطا فرمائے گا۔ دنیا بھی ہماری ہوگی، آخرت بھی ہماری ہوگی۔ بتاؤ کون کون تیار ہے بھائی؟ پڑھیں گے نماز، پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور ساتھ میں بول دو بھائی نمازی، آواز نہیں آ رہی، نمازی۔ اللہ نے فرمایا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ اللہ فرماتے دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ کون سا بندہ بندی کامیاب ہو گئے؟ اللہ فرماتے جو میرا بندہ نمازی، میری بندی نمازی بن گئی، دنیا آخرت دونوں اس کے قدموں میں آ گئی۔ تو بھائی سب کریں گے انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھو میرے کو نا 2-3 اعلان کرنا ہے، بہت لمبا ہے بھائی۔ بھائی عمر فاروق کوئی ہے، ایڈمٹ ہے 11 سال کا، دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کو شفا فرمائے۔ کوئی شعیب شیخ 18 سال کا لڑکا، وہ بھی ہاسپٹل میں بیمار ہے، دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا فرمائے۔ اور بھائی یہ میرے بہت ہی خاص دوست مولانا فیاض لاتوری صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آج کل جو حالات ہو رہے ہیں بہت بگڑ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے بڑا عجیب معاملہ ہے۔ ہمارے نبی آخری نبی، بولو ہمارے نبی، ان کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں، بولو نا ساتھ میں بولو، ان کے بعد کوئی نبی آنے والے، اور آپ کو کسی نبی کی ضرورت بھی، محمد کافی، بولو سبحان اللہ، قرآن شافی، بولو سبحان اللہ۔ اب کسی کی ابھی ضرورت باقی نہیں میرے پیاروں، لیکن آج کل ایک لمبا چوڑا معاملہ چلا ہے، نبی ہونے کے دعوے ہو رہے ہیں، اور میرے دوستوں ہماری مسلم بیٹیاں، ان کے ساتھ بھی پریشانی کے معاملے چل رہے ہیں، بہت سارے معاملے چل رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا پروگرام رکھا گیا ہے پھلواڑی میں، یہ پروگرام رکھا گیا ہے، کون سی تاریخ کو رکھا گیا ہے جی؟ میں لکھا ہے جمعہ کو، یعنی یہ جمعہ کو 19 تاریخ پھلواڑی میں عشاء کی نماز کے بعد۔ ہاں بھائی پلیز سنو، جمعہ آنے والا جمعہ سب جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ بیان کا معاملہ نہیں ہے، یہ تقریر کا معاملہ نہیں ہے، ہمارے عقیدے کا معاملہ ہے، ہمارے ایمان کا سودا ہے میرے پیاروں۔ لوگ ہم سے ایمان چھیننا چاہتے ہیں، بیان میں آتے ہیں، نمازی بنتے ہیں، ایسی جگہوں پہ جاؤ، اپنے ایمان کو بچانے کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ۔ ہمارے دوست نے بہت محنت کی، اللہ مولانا فیاض صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے ساتھ کام کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جمعہ کے دن 19 تاریخ عشاء کی نماز کے بعد پھلواڑی کے گراؤنڈ میں مولانا فیاض صاحب سارے علماء کے ساتھ جمع ہوں گے، الگ الگ ٹاپک پہ باتیں ہوگی۔ پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں، بیان تقریر کا ماحول نہیں ہے، اپنا ایمان کیسے بچانا ہے، اپنی بچیوں کا ایمان کیسے بچانا ہے، ہمارا نیو جنریشن ان کو کلمہ طیبہ پر کیسے لانا، اس کے لیے بہت 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 امپورٹنٹ، ویری نیسیسری اور ضروری پروگرام رکھا گیا پھلواڑی میں۔ سب جائیں گے انشاءاللہ؟ ہاں میں نہیں ہوں، اب سفر میں ہوں،
ورنہ صحیح میں اگر میں ہوتا اور صورت میں ہوتا ضرور مولانا فیاض کی خدمت میں بھی پہنچ جاتا، اس لیے کہ میرے دوستوں ایمان بچانا سب سے بڑا فریضہ ہے. بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کل عشاء کی نماز کے بعد حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کا بیان ہے ٹوپی والی مسجد میں. یہ کل کی بات کر رہا ہوں. ہاں تو سب شریک ہوں گے انشاءاللہ. باقی جمعہ کا بہت امپورٹنٹ ہے. کون سی تاریخ کو؟ ہاں کب؟ بچوں کو لے جاؤ. ہمارے بچوں کو، ینگسٹر، جوان جن کا خون گرم ہے، آج اس میں ایمان کے جذبے کو اتارنا ہے انشاءاللہ. میرے دوستوں کامیابی ایمان میں ہے. سب طریقے بیکار ہے. ایک ہی راستہ ہے، وہ محمد کا راستہ ہے. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. جی میں کارڈ بھی لے کر آیا. دیکھو یہ کارڈ، جس کو چاہیے ہاں بولنا، جس کو نہیں چاہیے نہ بولنا. وہ ہمارے نبی ایک مرتبہ گلی سے گزر رہے تھے. بولو صلی اللہ، نہیں بلند آواز سے بولو نا صلی اللہ. ہمارے نبی ایک گلی سے گزر رہے تھے. ایک صحابی کو دیکھا بہت بیمار ہے. ہمارے نبی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول جانی مالی دونوں پرابلم ہے، بیمار بھی ہوں، پیسے بھی نہیں ہیں. ہمارے نبی نے یہ دعا بتائی. دیکھو یہ دعا، اور چلے گئے. کچھ دن کے بعد ہمارے نبی گئے. وہ صحابی تندرست، ماشاءاللہ، بڑا گھر، سواری. ہمارے نبی نے پوچھا یہ سب کہاں سے آیا؟ آپ نے جو دعا بتائی اس سے جان بھی مضبوط اور مال بھی. ہمارے نبی نے فرمایا تم اکیلے نہیں، قیامت تک میرا جو بھی امتی یہ دعا پڑھے گا اللہ جان میں بھی مضبوط بنائے گا، مال میں بھی مضبوط بنائے گا. تو کس چیز کو چاہیے بھائی یہ دعا؟ جان بھی مضبوط، مال بھی مضبوط انشاءاللہ. بولو لیں گے نا انشاءاللہ؟ بولو کرو گے نا انشاءاللہ؟ لے لیں گے. جان بھی مضبوط، مال بھی مضبوط انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جان مال دونوں میں ہمت عطا فرمائے. تو یہ دعا پڑھو گے نا انشاءاللہ. یہ دعا میں پڑھ کے بتاتا ہوں، آپ کو شاید ابھی یاد نہیں ہوگی لیکن جیب میں رکھ لو، موبائل میں رکھ لو. روزانہ صبح میں میرے کو ایک نے پوچھا مولانا کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ میں نے کہا کتنا چاہیے؟ بہت. میں نے کہا بہت. نہیں سمجھے آپ لوگ؟ بھائی جان بھی مضبوط، مال بھی مضبوط، گھر بھی مضبوط ماشاءاللہ. یہ دعا پڑھو. کون سی دعا؟ توکلت علی الحی الذی لا یموت الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. پڑھیں گے انشاءاللہ. کارڈ کن کو دیا ہے؟ بھائی کارڈ عبدالرازق کو دیا ہے. آپ بھی لو، بیوی کو بھی دو، بچوں کو بھی دو، بچیوں کو بھی دو. سب کا مقدر چمکے گا انشاءاللہ. چمکاؤ گے نا انشاءاللہ. دیکھو میں کوئی تعریف دوں نا، گارنٹی نہیں ہے. پاس بھی ہوئے، فیل بھی ہو. کتنے لوگ میرے کو کہتے ہیں مولانا آپ نے تعریف دی، اب میرے کو تو معلوم ہی نہیں کب لے کر گیا تھا، کیونکہ میرے پاس اتوار کے دن 600 آدمی ہوتے. کس چیز کو دیکھنے جاؤ؟ کتنے تو میرے ٹیبل پر آتے نا. ہم 2 ہفتہ پہلے آئے تھے. میں نے کہا تیرا ابا میرے کو نہیں معلوم کیوں آئے تھے. میرے کو کیا معلوم کیوں آئے تھے. تو لیکن کتنے لوگ بولتے ہیں کہ تعویذ سے کام ہو گیا. میں ایک بات کہتا ہوں میرے دوستوں، تعویذ سے کام نہیں ہوتا. کرنے والا کون ہے؟ آپ کو ایک بات بتاؤں، میں ویزا لینے گیا، میرے کو نہیں ملا. میں تعویذ کے روم میں بیٹھا تھا، کوئی آیا وہی ملک کا ویزا لینے کا ہے. میں نے تعویذ بنا کے دیا. 4 دن کے بعد 1 کلو مٹھائی کا ڈبہ لے کر آیا. میرے کو میں نے کیا ہوا؟ دیکھو پاسپورٹ ویزا مل گیا. اس کو کیا بولوں، تیرے ابا کو نہیں ملا. میرے پیاروں کام کر بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ جیسے دوا سے شفا ہوتی ہے، تعویذ سے بھی شفا ہوتی ہے. باقی دوا میں طاقت نہیں ہے، کبھی دوا کا ریئیکشن بھی ہوتا ہے. تو ایک بات سمجھ لینا، تعویذ کام کرے یا نہیں، دوا کام کرے یا نہیں کرے، لیکن نبی کی دعا 101% کام کرتی انشاءاللہ. یہ نبی کی بتائی ہوئی دعا ہے. جان بھی مضبوط، مال بھی مضبوط. پڑھو گے نہیں انشاءاللہ؟ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی یہ بچہ کیا نام بیٹا تیرا؟ ہاں جنید. جس نے پہلی مرتبہ کسی نے میرے کو یہ درخواست کی، مانا لوگ میرے کو کہتے ہیں اذان لے لو، لوگ میرے کو کہتے ہیں نعت پڑھو.
کوئی کہتا ہے سلام پڑھو. کہ پہلا بچہ میرے کو ملا جو میرے کو کہتا ہے شاہ عطا اللہ بخاری کا خطبہ پڑھو. اس کا مطلب یہ بچہ ایک اچھا ذہن اچھی سوچ رکھتا ہے. میں ضرور شاہ عطا اللہ بخاری کا خطبہ پڑھوں گا. اس کا آخری کلمہ اللہ بولو, اس کا آخری کلمہ, اور اسی کلمے کے ساتھ ہم اللہ کا ذکر شروع کریں گے انشاءاللہ. لائٹیں بند کر دو بھائی, یہاں کے متولی ٹرسٹیوں سے گزارش ہے, لائٹ بند کر دو, گردن جھکا دو. شاہ عطا اللہ بخاری کا خطبہ شروع ہوگا اور اسی کے ساتھ اللہ کا ذکر بھی ہوگا. سب کریں گے نا انشاءاللہ. اچھا ایک بات بتا دوں, میں کو کل سفر کرنا, دور کا سفر کرنا, اسے سب کی ملاقات کر کے جاؤں گا. آپ لوگ کریں گے میری ملاقات؟ ناراض تو نہیں نا آپ لوگ؟ کریں گے نا, ملاقات کریں گے نا. میں یہی بیٹھا ہوں, یہیں پہ ملاقات کرنا, پھر باہر تکلیف مت دینا. یہاں بیٹھا رہوں گا, سب لوگ ملاقات کرنا, آرام سے جانا, میں بھی آرام سے جاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ گردن جھکا دو, سب لوگ گردن جھکا دو. میں شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا خطبہ شروع کرتا ہوں. آخری کلمہ اللہ, آپ بھی کہو گے؟ آواز نہیں آ رہی, کیا کہو گے؟ شروع کریں. الحمدللہ الحمدللہ الواحد المتوحد بالوحدانیت هو اللہ القدیر المقتدر بالقدرت هو اللہ العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ الاول هو اللہ والآخر هو اللہ الظاہر هو اللہ الباطن هو اللہ قبل كل شيء هو اللہ وبعد كل شيء هو اللہ الخالق لجميع المخلوقات هو الله الرازق لجميع المرزوقات هو الله 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 لا إله إلا الله لا إله لا إله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مقصود إلا الله لا مشهود إلا الله لا موجود إلا الله لا وهاب إلا الله لا تواب إلا الله لا سميع إلا الله لا بصير إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله علیہ وسلم. سب درود پاک پڑھے میری زبان پر محمد, آپ کی زبان پر شروع کریں. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد. آمين
محمد البشیر محمد النذیر محمد السراج محمد المنیر محمد الداعی محمد الآمر محمد الناہی محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد یاسین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ بہت بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، مجرم ہیں، پاپی ہیں. اللہ ہم کو معاف فرما دے. اللہ ہم کو رحم فرما دے. اللہ مہربانی فرما دے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ جو باتیں سنی اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. اللہ کل ہونے والے سفر کو قبول فرما لے. سالمن غانمن واپس لوٹا دے. الہ العالمین سفر طاعت بنا دے. سفر معصیت سے حفاظت فرما دے. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ سب کی روزی میں برکت عطا فرما. اللہ بے حساب حلال برکت عطا فرما. اے اللہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا، کون دکھی بیٹھا ہوگا، کون پریشان بیٹھا ہوگا. تو سب کے دکھوں کو جانتا ہے اللہ. اللہ کتنے لوگ اتنے پریشان ہیں، کچھ بول بھی نہیں سکتے اللہ، کسی کو بتا بھی نہیں سکتے اللہ. اللہ سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے، سب کے سیئات کو حسنات میں بدل دے. اللہ سب کے ٹینشن کو دور فرما دے. اللہ حاسدوں کے حسد سے بچا لے، فتنوں کے فتنے سے بچا لے، شیطان کے شر سے بچا لے، نفس کے دھوکے سے بچا لے. اے اللہ ہم سب کو سیدھا راستہ بتا دے. لا الہ الا اللہ والا راستہ بتا دے. محمد رسول اللہ والا راستہ بتا دے. اللہ ہمارے نبی کی محبت عطا فرما دے. اللہ وہ میاں بیوی نے کیسے محبت کی ہوگی جن کے 2 بچوں کا انتقال ہو گیا. دونوں بچوں کا جنازہ رکھا ہے لیکن چہرے پر مسکراہٹ ہے. میرے نبی کھانا کھا لے، میرے نبی کھانا کھا لے. وہ ماں بھی روتی ہے، میرے نبی کھانا کھا لے. دسترخوان اٹھے گا پھر بچوں کا جنازہ بھی اٹھ جائے گا. اے اللہ ویسی محبت کا حصہ ہم کو بھی عطا فرما دے. اللہ اس محبت کے صدقے ہمارے ناممکن کو بھی ممکن بنا دے. اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے. جوانوں کو قبول فرما لے. اللہ جو ہونے والا جلسہ 19 تاریخ کو اللہ اسے اپنے دربار میں قبول فرما لے. دنیا آخرت میں قبول فرما لے. اللہ اسلام کو زندہ بنا دے. اللہ ہم کو صحیح پکا سچا مسلمان بنا دے. کہ اللہ اے اللہ سب کو نمازی بنا دے. اللہ ایک آخری دعا مانگ رہے. اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے. اللہ ماں بہت پیاری. اللہ ماں بہت پیاری. اللہ ماں بہت پیاری. اللہ بہت راج دلاری ہے. ہماری ماں راج دلاری ہے. ماں پیاری ہے. اللہ اللہ اس کے قدموں کے نیچے تو نے جنت بچھایا. اس کے سر پہ تو نے جنت کا ہمارا تاج رکھا ہے. اللہ بہت پیار محبت سے ہمیں دیکھتی ہے. اللہ کبھی غصہ نہیں کرتی ہے. اللہ کبھی آنکھیں نہیں بتاتی ہے. اللہ پیار محبت سے ہمیں دیکھتی ہے. اللہ ہمیں دعائیں دیتی ہے. اللہ ہمیں بچپن میں بھی بہت پیار کیا. اللہ بہت پیار کیا. اللہ 9 مہینے تک ہمیں پیٹ میں رکھا، 2 سال تک چھاتی سے لگایا. اے اللہ لوگوں کی گالیاں کھائی، ہمیں گالی نہ دی. لوگوں کی ڈانٹ کھائی مگر ہم کو کبھی نہیں ڈانٹا. اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے. اللہ تندرستی دے دے. اللہ صحت دے دے. اللہ تیرے حوالے اللہ والدین. اللہ ان کی عمر میں خوب برکت عطا فرما دے. جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. بہت یاد آتی ہوگی ماں کی، ابا مرحوم کی یاد آتی ہوگی. اے اللہ ابا مرحوم کی یاد آتی ہوگی. اے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے. اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے. اللہ
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی ہم سب کی حفاظت فرما دے، جو مانگا وہ بھی دے دے، جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔